ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद ये था कि आज ज़ाहिर है बजट आ रहा है। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ, सो वी डोंट नो द मोडालिटीज़ ऑफ इट, बट आई रियली डिड वांट टू टॉक अबाउट some of the important potential reforms that can potentially मैं ये तो नहीं कहूँगा सेव द इकोनॉमी, बट एटलीस्ट स्लो डाउन द डिज़ास्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपने थंबनेल पे क्लिक किया है, आपने टाइटल पढ़ा है, तो आप शायद कोई मसाला या जूस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आपको पता है ना मेरा तर्ज है ना ये वो प्लेटफॉर्म है, तो सियासत हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप बंद कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट यू केम फॉर। वी आर एक्सक्लूसिवली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी। आई एम श्योर जो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं वो कोई और प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हमारे आज के गेस्ट शायद कभी वो आंसर कर दें। बट विद अस टुडे वी हैव द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ PTI, असद उमर साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर द शो। वेलकम। मैं थोड़ा सा पहले तो स्टार्ट करूँगा, हाउ आर यू? दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर ऑन द मीडिया आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। देयर इज अ लॉट दैट यू वेंट थ्रू, योर पार्टी वेंट थ्रू। व्हाट्स हाउ आर द फील्स? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप अगर आपने रिकूपरेट करना है तो 15 दिन अडियाला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डेथ रो सेल के अंदर हाईली रिकमेंडेड, बड़ी आपकी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। That's some dark humor right there. But otherwise alhamdulillah, let's say I'm doing better than what unfortunately the country is doing right now. Right. Then I'm going to jump right into it. मुझे ये बताएं कि what's the state of the economy right now? How do you see it? Shambles. ऐसी कभी हुई नहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी। This is the absolutely the darkest period, the most scary situation that Pakistan has ever seen. हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्पेशली एक्सटर्नल क्राइसिस जो हैं वो कोई पाकिस्तान में नई चीज़ नहीं है, कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। लेकिन जो डिस्टिंग्विश करती है अभी की करंट सिचुएशन को, वो तो एक तो स्केल ऑफ क्राइसिस है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख की। GDP ग्रोथ रेट जो प्रोविजनल आया है 0.3%। आई विल नॉट सेकंड के, मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट को इसको फ्रॉड कर रही है एक्सेट्रा, बट यू नो द वे दैट्स डन इज़ के पहले 9 महीने के डेटा के ऊपर वो होता है। एंड इकॉनमी का स्लो डाउन जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, अगर आप उनको देखें तमाम, जो कोई हर हफ्ते में आता है या हर महीने में आता है, उसमें स्लो डाउन एक्सेलरेट हो रहा है, तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है। सो जब ये रिवाइज नंबर आएगा तो 100% आपकी नेगेटिव ग्रोथ होगी। बट इवन ये 0.3% जो ग्रोथ है, ये पाकिस्तान में 1971 के बाद सबसे शार्पेस्ट स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी है एक सिंगल साल के अंदर, फ्रॉम 6.1% टू 5.8%। हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन, डीप रिसेशन, एक्सटर्नल क्राइसिस which has become incredibly severe। और जो वर्स्ट चीज़ है कि क्राइसिस पहले जो आते रहे ना, जो ज़्यादा बड़े क्राइसिस आए, वो या तो नेचुरल डिज़ास्टर, बड़ा फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या एक्सोजेनस शॉक जिसको एक इकोनॉमिक्स में कहते हैं। आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, आपके ऊपर सैंक्शन लग गए। यहाँ पर ना कोई एक्सोजेनस शॉक है, ना कोई बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है। सो दैट्स व्हाट डिस्टिंग्विशेस दिस क्राइसिस, कि ये इंटायरली मैन मेड क्राइसिस है। एंड बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पूछते हैं कि इससे ज़्यादा और क्या ख़राब हो सकता है, ना कीप ऑन सेइंग अभी बहुत ज़्यादा इससे ख़राब हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी की भी वही सिचुएशन है। अगर मैं इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को उठाऊँ, एक्सटर्नल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत आवाज़ें आ रही हैं और एक साइड कह रही है डूम्सडे सिनारियो कर रही है, दूसरी कह रही है कि ये सारे के सारे बस जी ये PTI के लोग हैं जो किस तरह की बातें कर रहे हैं। वांट यू टू टेक ऑफ द PTI हैट फॉर अ बिट एंड पुट ऑन योर सॉर्ट ऑफ एक्स एंड ग्रो इकोनॉमिस्ट हैट। इज़ इट रियली ट्रू जो ये बात होती है कि जी हमने 20-25 अरब डॉलर अगले एक साल में वापस करना है? इसको एक तो एक मोटी मोटी बात है ना, इसको रियली गेट इनटू इट। उसमें से सर्टन अमाउंट होगी रोल ओवर हो जाएगी, सर्टन अमाउंट होगी जिसके लिए शायद हम सर्टन अमाउंट रेज कर लेंगे। बट हाउ सीरियस इज़ दैट? लाइक हाउ मच मनी डू वी रियली? क्योंकि अगर मोटा मोटा देखा जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट साइड पे भी रख दें तो 25 अरब कहाँ से लेकर आएंगे, राइट? या सो गैप जो है वो 25 अरब का नहीं है, लाइक यू सेड के उसके अंदर रोल ओवर्स हैं जो हो जाएंगे अगर आपका ख़ास तौर पे IMF प्रोग्राम हो गया। बायलैटरल फंडिंग है आपकी, वो बायलैटरल फंडिंग जो है
रीज़नेबल चांसेस यही हैं कि आपका ख़ास तौर पे रिपीट अगेन अगर आपकी IMF एग्रीमेंट हो जाता है तो मिल जाते हैं. आपकी मल्टीलैटरल फंडिंग जो है, जो वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा वो तो ज़ाहिर है क्लियरली लिंक्ड है IMF के साथ. पहले डिसबर्समेंट्स होती रही, अब आपने नोट किया होगा वो डिसबर्समेंट्स रुकनी शुरू हो गई हैं. लेकिन उस सब के बावजूद भी एक गैप है विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी 4 से 6 बिलियन डॉलर्स का. लेकिन ये 4 से 6 बिलियन डॉलर्स का गैप है बाय स्ट्रैंगुलेटिंग द इकोनॉमी. आपने आर्टिफिशियली कंट्रोल किए हुए हैं अपने आउटफ्लोज. तो दो तरीके से, एक तो आप पेमेंट्स जो ड्यू हैं वो भी नहीं होने दे रहे, तो आप पाइल अप करते जा रहे हैं लाइबिलिटीज़. 4 बिलियन डॉलर का आपको स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स नज़र आ रहे हैं, अब तो 4 से भी कम हो गए. उससे तो ज़्यादा प्रॉबेबली अभी तक ओवरड्यू पेमेंट्स हो चुकी हैं जो आपने पहले रोकी नहीं है. सेकेंडली, आपने इतनी शार्प क्लैम्प डाउन किया हुआ है कि आप इंपोर्ट्स ही नहीं होने दे रहे. सो एक हाईली स्ट्रैंगुलेटेड इकोनॉमी जिससे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वेव जनरेट हो रही है, उसके बावजूद, उस कर्टेलमेंट के बावजूद आपके पास ये गैप क्रिएट हो रहा है. सो प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस है. और अगर मैं इंटरनल की बात करूं, क्योंकि एक्सटर्नल पे बहुत बात हो रही है, रिसेंटली इंटरनल पे बात होना शुरू हुई है. आपकी जो डेट रीपेमेंट्स हैं 8 ट्रिलियन की नेक्स्ट ईयर अपेरेंटली जानी है. आपके पास जो है वो टैक्स कलेक्शन इस बार उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह आप इमेजिन कर रहे थे. ज़ाहिर है, आई मीन जॉब्स नहीं हैं, काम नहीं है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हर जगह पे उसकी हिट पड़ रही है. एंड यू नो द इंटरेस्ट रेट इज़ सो हाई एज वेल. मुझे पर्सनली, आई मीन यू कैन गो इनटू डिटेल्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, बट मुझे पर्सनली होता ये नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है आप अपने इंटरनल उस पर डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेंगे. यू हैव अ मशीन जिससे आप पैसे प्रिंट कर क्वैक इकोनॉमिक्स तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट. अनलेस दैट इज़ फिक्स्ड, एंड अगेन आई एम नॉट समवन हु वेरी श्रूडली अंडरस्टैंड्स दिस, सो हेल्प मी. अनलेस आप जाते हो जाके बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने जो अनटच्ड थे इससे पहले, उनको आप मैसिवली लेकर आते हैं और आप उनका पैसा निकाल के गवर्नमेंट एक्वायर करती है. अदरवाइज यू गोना स्टार्ट प्रिंटिंग मनी. इंपोर्ट्स कर्टेल्ड हैं, प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, कैश मार्केट में चला जाएगा. अभी भी रिसेंटली मैं देख रहा था इन्होंने डेवलपमेंट की मद में बहुत सारे फंड्स निकाले. वो एक सॉर्ट ऑफ स्पेंडिंग की स्प्री में जाया जा रहा है, जिसमें जाहिर है कि दैट मनी इज़ इवेंचुअली गोइंग टू लैंड इन द मार्केट एंड देन वी कैन पोटेंशियली लुक एट हाइपर इन्फ्लेशन. दो साइड्स थी. एक साइड पे लोग कह रहे थे कि यार बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और आपका PKR भी प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा. Personally, I don't see that happening. I don't think the ones who are in charge would want to make that happen. That's a disaster. And so the other thing is then कि जी ठीक है, आप पैसा प्रिंट करवाएं and आप artificially tax कर रहे हैं effectively, you know, just destroying the value of the rupee. What are your thoughts? अच्छा, यहाँ तक तो आपकी सही बात है कि लोकल करेंसी में तो आप सॉवरेन हैं, तो आप प्रिंट करके पैसा यू कैन अवॉइड डिफ़ॉल्ट. लेकिन ये याद रखें कि तमाम स्टडीज़ ये शो करती हैं कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट. एंड करंट अकाउंट डेफिसिट विच मीन्स के सादा अल्फाज में जितना बड़े आप फिस्कल डेफिसिट रन करेंगे उतने बड़े आपके करंट अकाउंट डेफिसिट होंगे, और करंट अकाउंट डेफिसिट को पे करना होता है डॉलर में. सो एक तर लिहाज से तो लगता है कि नहीं है उसमें लिंक, लेकिन एक्चुअली आपका डिफ़ॉल्ट भी लिंक्ड है इस फिस्कल उसके ऊपर. फिस्कल आप जिस मैं एक मेजर अगर आपको बता दूं, अगले साल की जो सिचुएशन है, 60 ट्रिलियन से ज़्यादा की इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं अगले साल. 7 ट्रिलियन? 7 ट्रिलियन से ज़्यादा की पेमेंट्स हैं अगले साल. ये इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा हूँ, ये डेट रीपेमेंट्स की नहीं बात कर रहा. डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों मिला के, बट ओवरवेलमिंगली ज़्यादा इसका जो चंक है वो डोमेस्टिक है. राइट. तो अगर आप फिस्कल रिफॉर्म करना, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50% अगले साल के जो इनिशियल एस्टिमेट्स आए थे, हमारे दोस्त हैं सिस्टम के अंदर भी तो वो आ जाती हैं, जो इंटरनल वर्किंग्स भी आती हैं, तो उसमें 7.3 ट्रिलियन का नंबर था और 14.7 ट्रिलियन का नंबर था टोटल जो एक्सपेंडिचर था फेडरल गवर्नमेंट का. आई डोंट नो आज वो क्या एग्जैक्ट अनाउंस करते हैं, बट इससे कोई बहुत ड्रामेटिकली डिफरेंट नहीं होगा. यानी 50% एक्सपेंडिचर जो है आपका वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है. टोटल FBR रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था वो था 9.3 ट्रिलियन, एंड ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं उसके ऊपर. 7.3 ट्रिलियन का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, 1.8 ट्रिलियन का डिफेंस एक्सपेंडिचर. सो ऑलमोस्ट द एंटायर ऑप्टिमिस्टिक FBR रेवेन्यू वाज ईटन अप बाय दीज अकाउंट्स अलोन. राइट. सो
बैंकर दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, बट आप सही कह रहे हो कि हमें अपने इंटरनल डेट के इशू से भी डील करना पड़ेगा. दिस इज़ बिकमिंग कम्प्लीटली अनसस्टेनेबल. और मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली तो नहीं फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रही है रिसेंटली, सुना है कि जो लेटेस्ट ऑक्शंस हुए हैं उसके अंदर रिस्पॉन्स भी कोई बहुत अच्छा अब नहीं मिल रहा. इंटरेस्टिंग. आपने कहा कि एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर आपने कहा कि इट्स ऑल ऑब्वियसली कनेक्टेड टू द IMF फंडिंग, राइट? हो सकता है कि भी वो सुनने में आ रहा था कि 9th और 10th रिव्यू शायद साथ करके इस वाले प्रोग्राम की डिसबर्समेंट हो जाए. हो सकता है कि वो राइट आफ्टर जून नए प्रोग्राम में चले जाएं. आज के तो अखबार के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि नई हुकूमत जो है वही आके करेगी IMF प्रोग्राम. अच्छा, सो दिस वन इज ओवर. और नई हुकूमत केयर टेकर आज 9 जून है ना, तो 21 दिन तो बचे इस प्रोग्राम के. जून 30 को तो प्रोग्राम खत्म हो जाना है. नहीं, सो बट द सेम हुकूमत कैन डू दैट इन जुलाई एज वेल. उन्होंने अगर ये कहा है कि नई हुकूमत करेगी, दैट मीन्स नई हुकूमत, उन्होंने कहा नई हुकूमत, वेरी कैटेगोरिकली से नई हुकूमत करेगी. इंटरेस्टिंग. बहुत सिंपल है ना. देखो, या तो आप उनको कोई गारंटी दे दो कि इलेक्शन नहीं होना. हाँ. अगर इलेक्शन होना है तो इलेक्शन से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले IMF प्रोग्राम साइन अप करना तो बिल्कुल 50 लित्र और 50 प्याज है. तो सर 4 महीने कैसे वेट करें? मुझे कोई आगे एक्सप्लेन कर दे. 4 महीने कैसे वेट करेंगे? यही हम क्या सोच रहे हैं? ये मैं अप्रैल 2022 से समझा रहा हूँ अपने ऑपोजिशन के दोस्तों, मतलब हमारी ऑपोजिशन जो है, वो भाई तुम्हारी सियासत का बेड़ा गर्क होने वाला है, यू डोंट रियलाइज. और उनको भी मैं ये कहता था, ये समझते नहीं. आपको अगर याद हो कि मई के एंड में उन्होंने कहा नहीं अब तो हमने मुश्किल सारे फैसले कर लिए, सारे फैसले पेट्रोल की कीमत से बड़ी थी, अब हम क्यों छोड़ेंगे. तो अब उनको मेरे ख्याल में ज़रा समझ में आनी शुरू हुई है कि क्यों छोड़ देना, उसको तो फ्रेश इलेक्शन में चले जाना बेहतर था पाकिस्तान के लिए. ओके, मैं 2 मिनट के लिए ना जस्ट ओके, बट चलें इसको साइड पे रखते हैं. IMF के प्रोग्राम की बात करते हैं. कल को भी एक IMF का प्रोग्राम आएगा. आई मीन, आई एम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द पब्लिक, उनके लिए IMF प्रोग्राम एक मैजिक पिल है. पर IMF आ गया तो जी टिक मार्क हो गया. IMF सर्टन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आता है, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इफेक्टिवली, चाहे उनके अपना ज़ाहिर सिस्टम होगा, वो अपने को इंटरेस्ट्स होंगे, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ पुशिंग यू टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी. एटलीस्ट दैट्स द थॉट. सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि पीपल थिंक कि सस्टेनेबिलिटी वाले रिफॉर्म्स आएंगे तो सब मैजिक हो जाएगा. सस्टेनेबिलिटी वाले रिफॉर्म्स जब भी आते हैं तो हमेशा एक डिप आते हैं और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है. डू यू थिंक कि हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, या डू यू थिंक कि अब ये इनएविटेबल हो गया है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये ज़रा सा IMF का आप पर्पस समझ लें. अगर आप कंस्पिरेसी थियरीज छोड़ भी दें 1 मिनट के लिए, कन्फेशंस ऑफ ए इकोनॉमिक हिटमैन वाली आप बात पे ना भी जाएं, तो IMF क्रिएट किया गया था एज ए ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. राइट. क्योंकि आप एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिस्टम की तरफ जा रहे थे. फाइनेंशियल जो सिस्टम है ग्लोबल, वो इंटीग्रेट होने जा रहा था. तो एक जगह का प्रॉब्लम जो है वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करके सारी दुनिया को इफेक्ट कर सकता है. आपने देखा सिर्फ एक रशिया के क्राइसिस से कितना बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. ईस्ट एशियन क्राइसिस आया, उससे कितना हुआ. लैटिन अमेरिकन क्राइसिस आया. अमेरिका तो खैर चलो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, बट जो हाउसिंग लोन क्राइसिस वहाँ पे पहले आया, उसके बाद जो कोलैटरल डेट मार्केट का जो इशू आया, सो दुनिया लिंक हो गई. तो उन्होंने कहा यार अगर एक कोई बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है तो उससे सारी दुनिया को इफेक्ट होगा, तो समबडी शुड बी देयर. जिस तरह सेंट्रल बैंक होता है एक मुल्क के अंदर, तो IMF क्रिएट किया गया एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. आप बैंक्रप्सी ना डिक्लेयर करें, आप डिफॉल्ट ना करें और आपको बचाएं. सो IMF का पर्पस ये है कि आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी क्रिएट की जाए. IMF का मकसद ये नहीं है कि आपके अवाम की ज़िंदगी खुशहाल हो, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, आप वैल्यू एडेड कर्व के ऊपर ट्रैवल करें और आप हायर इनकम वो बने. ये उनका मैंडेट नहीं है. ये आपका काम है, ये उनका काम नहीं है. सो IMF के ऊपर लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि कम से कम शॉर्ट टर्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी क्रिएट हो गई. अब लिक्विडिटी आएगी मार्केट के अंदर, फिर हम खूब मज़ा करेंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी, रियल एस्टेट में फिर हम सट्टा करेंगे, और जो एलीट ऑफ द कंट्री है वो मज़े करेगी. सो दैट्स वेयर वी आर. सो IMF इज़ नीडेड. और जहाँ तक आपका सवाल था, बिल्कुल कोई, आप उस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुके हैं जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. कई महीनों पहले आप इस पॉइंट पे पहुँच चुके थे कि आपको IMF प्रोग्राम करना ही करना.
اگر آپ اپنی پیسیو انکم کے بارے میں پریشان ہے، خاص کر آج کل کی اکانومی میں جہاں پر آلریڈی کیش کنٹینیوسلی برن ہو رہا ہے اور انفلیشن ہمیں مار رہی ہے، تو آئی ایم پراؤڈ ٹو اناؤنس دیٹ دس ویڈیو از ان پارٹنرشپ ود سرمایہ فائنینشیل. دے آر آفرنگ 2 ویری ویری کول ٹریننگس. کیپٹل مارکیٹ فنڈامنٹلز، جس میں آپ اسٹاکس اور میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنا سیکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آخر ایک کمپنی کے اندر کیا ایسے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹو فگر آؤٹ کہ وہ ایک اچھی کمپنی ہے ٹو انویسٹ ان. اور دوسری ٹریننگ ہے ٹیکنیکل انالیسس ماسٹر کلاس، جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ڈفرنٹ ٹریڈیبل ایسیٹس لائک کموڈیٹیز، فوریکس، اسٹاکس، کرپٹو کے اندر تھوڑے سے پیسے لگا کر بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں. پرسنلی یہ ٹریننگ میں نے بھی لی ہے اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فینومینل. The link to the trainings are in the description below. Check them out and become financially healthy. And now back to the podcast. But اس کے اندر آپ نے ایک بڑی اچھی بات بولی. I want to understand this because my matrix right now is that you got a, and again this is not a political statement. This is a, میں سائڈ سے آؤٹ لک لے کر آ رہا ہوں کیونکہ پولیٹیکلی اسپیکنگ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے، ریئل اسٹیٹ والے، یہ والے وہ والے، انہوں نے بہت پارٹی کی اور اب وہ کہیں اور چلے گئے. اب انہوں نے کہا ہم نے اور پارٹی کرنی ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ از آئی ایم سیئنگ آل آف دیز پیپل پارٹ آف دا اولڈ سسٹم. آپ کا یہ بڑی کلیشیڈ سی باتیں ہیں، اسٹیٹس کو پرانا یہ پرانا وہ، بٹ ریئلی واٹ یو سیئنگ از کہ ایک پرانی اکانومی ہے، ایک نئی اکانومی ہے. پرانی اکانومی کی جو کہانی ہے نا، اس کا آخری چیپٹر چل رہا تھا اب، لیکن وہ سارے لوگ ابھی بھی اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح کہ میجیکلی وہ سسٹم پروٹیکٹڈ رہے. میرے لیے دا کمپرومائز ول ہیو ٹو کم فرام دیم ویئر دے ریئلائز کہ اوکے ویل ہیو ٹو سیڈ سم اسپیس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ سیڈ دا اسپیس مینس دیٹ پی ٹی آئی کمز ان اور عمران خان کمز ان. آئی وانٹ پیپل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دس فار اے بٹ. All of that old guard, the real estate folks, the things that you've mentioned. IMF program آیا، ایکسیسز میں گئے، مہنگی آؤڈیاں آئیں، سٹا کھیلا گیا ریئل اسٹیٹ کے اوپر. وہ والے لوگ، ان کو آج بھی یہ لگ رہا ہے کہ 10 سال بعد والی اکانومی بھی وہی ہوگی، 30 سال بعد والی اکانومی بھی وہی ہوگی. اچھا، اس سے پہلے ہم نے پلگ ان کیا تھا لاٹس آف ڈالر، جو کہ کبھی کسی وار میں آ گیا، کبھی کسی وار میں آ گیا. آج وہ نہیں آ رہا، ایٹ لیسٹ میرے اسکوپ میں تو نہیں آ رہا. دا مڈل ایسٹرن فرینڈز aren't happy, the Americans are too distracted. ایون آئی مین 50 کنٹریز کو لیپس ہو رہی ہیں اس وقت اکراس افریقہ اینڈ سو اس وقت نو بڈی از ویری کین آن گیونگ یو فری منی، وچ بیسیکلی مینس یو نیڈ ٹو گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر اینڈ یو نیڈ ٹو ری ڈیزائن دا وے دیٹ یو ڈو you run the economy in your country. We saw that with India in 91, we saw that with Indonesia in 97, we saw that with a lot of other countries. Do you think that we have, like, مجھے وہ اسٹرکچر، مجھے جو مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جا کے ہٹ کریں گے آئس برگ کو، وہ اس وجہ سے بیکاز دا پیپل ان چارج ڈونٹ نو اینی بیٹر اینڈ ایون اف دے ڈو نو اینی بیٹر دے آر اسٹل ٹرائنگ کہ یار ٹھیک ہے وہ کیا کہلاتے ہیں، وہ سانپ بھی مرے اور وہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ٹائپ آف اے سچویشن ویئر دیر لائک کہ ہمارا بھی سسٹم مینٹین رہے بٹ کچھ میجک ہو جائے اینڈ دی اکانومی اسٹارٹس ٹو فلرش وچ از سارٹ آف ایٹ لاگر ہیڈز اگینسٹ ایچ ادر. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ٹھیک ہے جو ہیں وہ کر لیں بٹ وہ کر ہی نہیں سکتے، دے ول ناٹ. سو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ جس بات کر رہے تھے نا، اکنامکس کو پولیٹکس سے آپ ڈائیورس کر ہی نہیں سکتے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے کہ اس سبجیکٹ کا نام اوریجنلی پولیٹیکل اکانومی تھا. آپ نان پارٹیزن ڈسکشن کر سکتے ہیں، پارٹیز کی نہ بات کریں، کسی لیڈر کی نہ بات کریں، لیکن اکنامک چوائسیز آل ہیو پولیٹیکل ریمیفیکیشن. پہلا پیج اکنامک ٹیکسٹ بک کا اس کے کس سے آپ نے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے، تو وہ تو پیور پولیٹیکل چوائسیز ہے نا. پرابلم پاکستان کے اندر 2-3 سطح کے اوپر ہے. ٹھیک آپ کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پہلی بات تو یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ دیکھو یہ سسٹم نہیں ورک کیا، دیکھو ملک کے اندر بڑی تباہی آ گئی ہے، ہم ڈیپر اینڈ ڈیپر سنک کرتے جا رہے ہیں. لیکن یہ آپ بات کریں کلیکٹیو، جو ایلیٹ سسٹم کو گورن کرتی رہی ہے اور رن کرتی رہی ہے، ان کی تو بڑی بہترین زندگی ڈیولپ ہوئی ہے یار. وہ تو کہاں سے کہاں کے پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا. سو دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بٹوین ایلیٹ جو گورننس اسٹرکچر پاکستان کا کنٹرول کر رہا ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگ. رائٹ. ماشاء اللہ بچے پیدا کرنے کی ہماری رفتار جو ہے نا، وہ ابھی لیٹسٹ جو سینسس ہو رہا ہے 25 کروڑ کراس کر گئے. سو پہلی بات تو یہ دیٹس ون ریزن وائی چینج، دے آر ناٹ بینگ ہٹ. رائٹ. جس نے ڈیسیشن لینا ہے دے آر ناٹ بینگ ہٹ. آر دے ریئلی ناٹ؟ دے ڈونٹ تھنک دے وونٹ بی اف ڈیفالٹ ہیپنز اینڈ یہ اور وہ سارا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم دے آر انسولیٹڈ. یس. آلسو واٹ دے آر ناٹ ریئلائزنگ اٹ کہ
اگر آج ان کا شیئر ہے, میں ایک نمبر کھینچ رہا ہوں ہوا سے, اگر آج ان کا شیئر پاکستان کی ٹوٹل ویلتھ کا 10% ہے اور پاکستان کی معیشت 1,000 روپے کی ہے تو 100 روپے ان کے حصے میں آتے ہیں. ان کی جو ہے حصہ ہے پاکستان کی ویلتھ کے اندر وہ 2% رہ جائے اور پاکستان کی معیشت 1 لاکھ کی ہو جائے تو ان کا حصہ 2,000 روپے ہوگا. بالکل ایسے ہی. سو وہ ایک اور بات ہے کہ they might have been, the elites might have been much better off اگر ہم نے لارجر جو سائز آف دا پائے ہے اس کو گرو کرنے کے لیے فیصلے کیے جاتے. پرابلم پاکستان میں کیا ہے نا, لیٹس بی بلنٹ اباؤٹ اٹ. 2 ہی سیٹ آف فیکٹرز ہیں پاکستان کی گورننس میں اوور دا ایئرز, آگے پیچھے. کبھی ایک ہوتا ہے ڈومیننٹ, کبھی دوسرا ہوتا ہے ڈومیننٹ, کبھی دونوں مل کے کر رہے ہوتے ہیں, یا پولیٹیشینز ہیں اور یا فوج. رائٹ. اچھا, پولیٹیشینس کے اندر وہ والا پرابلم جو آپ کہہ رہے ہو نا, تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے, بٹ زیادہ انڈرسٹینڈنگ کا ایشو نہیں. زیادہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ چینج کرتے ہو اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ویزیبل ہوتا ہے, وہ پیلپیبل ہوتا ہے, وہ فوری طور پر ہوتا ہے. اس کے فوائد فیوچر میں آتے ہیں. تو وہ پولیٹیشین اسپیشلی ایک ایسے ملک میں جہاں کسی پرائم منسٹر نے پاکستان کی تاریخ میں اپنی ٹرم نہ پوری کی ہوئی ہو, سو وہ بورو ٹائم کے اوپر چل رہا ہے, تو کیا انسینٹیو ہے اس کے بعد کے پاس کہ میں اچھا 10 سال بعد جس چیز کا اچھا ہوگا میں ابھی مار کھا لوں اس کے لیے, رائٹ. سو ایک تو اسٹرکچرل پرابلم ہے وہاں پہ. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پین لیس ریمیڈیز کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے میں, اینڈ آئی ایم گیونگ دیم دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ وہ واقعی میں کرنا چاہتے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ ان اے وے کہ عوام کی بہتری ایسی ہو کہ وہ پین لیس ہو, رائٹ. سو ایک وہ پرابلم آ گیا. اچھا, آپ بولیں گے یار فوج کو تو الیکشن نہیں لڑنا ہوتا, سو یہ کیوں نہیں ختم ہوتا سسٹم. تو ایک تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یار آرمی چیف کے پاس کبھی آپ نے سنا ہے کہ ٹریڈ یونین کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ گیا ہوا ہے, یا ہر ہی جو ہے وہ آرمی ہاؤس میں ڈنر کے لیے گئے ہوئے ہیں. کون جاتا ہے؟ بلینئرز آتے ہیں. سو دا ان پٹ دیٹ از کمنگ دیر از ایلیٹ پرسپیکٹو ان پٹ آلسو. اینڈ آبویسلی جب پاس میں جب بھی گورن بھی کیا ہے آرمی نے, تو وہ بالکل بروٹ فورس کے اندر, آئسولیشن کے اندر گورننس نہیں ہوئی ہے, ایلیٹ کو کوآپٹ کیا ہے, وہ کی ہے. سو اسٹرکچرلی پاکستان اس وقت ادھر اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. I'm trying to say it in the most nicest way, but again you're perpetuating the same system, right? So even if آپ نے کہا جی ہم ڈیبیٹ کرتے تھے democracy, you know, martial law, this, that, authoritarianism, whatever, but by and large the set of policies are going to be the same, the set of faces are going to be the same. Especially اگر سسٹم کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. تھیوریٹیکل اس کا جواب یہ ہے کہ سسٹم کی اگر کنٹینیوٹی ہوگی, پیپل ہیو ٹو گو بیک اینڈ گیٹ دا ووٹس اینڈ کم بیک ان ٹو پاور اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ایجوکیٹ ہو جائے گی, ووٹر بھی ایجوکیٹ ہو جائے گا, اور ول فورس دی پولیٹیشینس ٹو میک بیٹر چوائسز. تھیوریٹیکلی دیٹس واٹ دی آنسر از, اینڈ یو سین دیٹ ہیپننگ ان مینی کنٹریز. سو امپاسبل نہیں ہے, بٹ ابھی تک یہ ہو نہیں. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ از دیر اینی ہوپ دیٹ دس مائٹ ہیپن؟ ہوپ تو ہمیشہ ہونی چاہیے. ہوپ کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی. ہوپ ہمیشہ ہونی چاہیے. بٹ آئی مین کیا نیئر فیوچر کے اندر کوئی نظر آ رہا ہے ایسا؟ مشکل لگ رہا ہے. ڈو یو سی دیر آر وائسز ایٹ لیسٹ نان پارٹیزان ہو آر بگننگ ٹو, مفتی صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, یو نو ہی از بین ایٹ اٹ کہ بھائی الارم بیلز رنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Do you think there are voices that are now beginning to speak out and say, okay, listen, like beyond the politics, there is a disaster coming, and maybe we need to have our 1991 India moment, and وہ جو منموہن سنگھ صاحب نے کیا تھا وہ اس ٹائم پہ شاید ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا, بٹ ان کو پرائم منسٹر بنا گی وہ چیز, رائٹ. سو از دیر دیٹ انڈرسٹینڈنگ مے بی کہ کیونکہ مجھے سو اگین تھوڑا سا میں اس میں پالیٹکس میں اگین وداؤٹ نیمنگ نیمز, ابھی بھی 2 نئی پارٹیاں بن رہی ہیں, 4 نئی پارٹیاں بن رہی ہیں, 4 بندے یہاں کے وہاں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بیونڈ دا میکرو کے اس پہ جائیں تو یار کوئی نیریٹو پہ آ جائے نا, کوئی پلیٹ فارم پہ آ جائے. استحکام پاکستان از ناٹ anything unless you give me like a set of policies کہ listen this is what we're saying and I'll be happy to say کہ okay fine I don't care who's running, یہ اچھی ہے بری ہے, debate policy. ہاں, these are the 5 areas that you are saying کہ listen like I don't care who comes in, let's do these 5 areas first and you might begin to get some support, right? Unfortunately even right now it is pure politics, and so for someone like me I'm looking at
again us going into this disaster and realizing that the elite absolutely do not care, and so they're not just unaware of the potential disaster, they're potentially pushing us towards it, and I'm trying to understand why. मैं आपको वही बोलो ना कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप स्पेक्ट्रम देखो ना, और उनको आप ये चेक करो कि 20 साल पहले वो कहाँ थे, 30 साल पहले वो कहाँ थे, और वो आज कहाँ हैं. एंड माशाल्लाह द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर फार 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 बेटर ऑफ, बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन दे हैव द रिचेस नाउ. तो ये जो आपको डिज़ास्टर नज़र आ रहा है, उनको तो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में वो डिज़ास्टर नहीं नज़र आ रहा है ना. तो 25 करोड़ के लिए डिज़ास्टर है. जब आप मैक्रो इकोनॉमी देखते हो तो आप देखते हो कि पाकिस्तान एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के ऊपर है. हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है. ADP ने कभी की थी आज से कई साल पहले, जहाँ उन्होंने कहा था 3.5 से 4% से ज़्यादा सस्टेनेबल ही नहीं है पाकिस्तान की ग्रोथ. जैसे ही आप उससे ऊपर जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आपके शुरू हो जाएंगे. अब तो वो 3.5 और 4 जो है वो भी मुश्किल लग रहा है सस्टेन करना, जितनी हम डेप्थ के अंदर आ गए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस. आप एक मुख्तलिफ यूनिवर्स से देख रहे हैं और वो एक मुख्तलिफ यूनिवर्स से देख रहे हैं. इट्स लाइक जो डिवाइड हो गया दुनिया के अंदर हुआ है, एक्सट्रीम हो गए ओपिनियंस एक्सेट्रा सोशल मीडिया के आने की वजह से. पहले सबके पास एक अखबार होता था, वही इस अखबार को पढ़ते थे, वही एक टीवी देखते थे. आप ओपिनियन कुछ और फॉर्म करते थे, मैं कुछ और फॉर्म करता था. रियलिटी आपकी और मेरी एक होती थी. अब हर एक की अपनी कस्टमाइज्ड रियलिटी है. यूट्यूब को भी पता है, गूगल को भी पता है, सबको पता है कि अच्छा इसने फलानी वाली जो है ना उस किस्म की ये स्पोर्ट्स जो है, मेरे पास जो है फ़ोन के ऊपर लिवरपूल की खबरें ज़्यादा आएंगी. पता चल गया उसको, सिस्टम को, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम ने कहा कि इसको लिवरपूल पसंद है. सो अब रियलिटीज़ हमारी अलग अलग होनी है. यहाँ पे वही सिचुएशन हो रही है. जो सोशल मीडिया फिनोमेना है वो यहाँ पे हो रहा है. वो डिसीजन मेकर की जो रियलिटी है वो एक अलग रियलिटी है, और 25 करोड़ की रियलिटी कुछ और है. चलिए 25 करोड़ की रियलिटी की बात करते हैं. आई वांट टू टॉक अबाउट रिफॉर्म्स एज वेल, सो आई एम गोना मूव टू दैट राइट आफ्टर दिस, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट रियलिटी एंड आई वांट यू टू गिव मी एन एनालिसिस ऑफ द एंटायर सिचुएशन. ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई वर्स्ट केस सिनारियो है, उनका कोई मिड केस सिनारियो है, बेस्ट केस सिनारियो है. बट बाय एंड लार्ज हमें ये तो नज़र आ रहा है कि सर जी इन्फ्लेशन कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, बढ़ती हुई नज़र आ रही है. इनफैक्ट सर्टन एरियाज़ के अंदर विद हाई प्रोबेबिलिटी आपको पोटेंशली रन अवे इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है. आपको ये भी नज़र आ रहा है कि पोटेंशली फूड क्राइसिस भी हो सकता है, पोटेंशली मैसिव जॉबलेसनेस तो होती हुई नज़र आ ही रही है. वो हो रही है. UN की रिपोर्ट कहती है कि ये अप टू 6 मिलियन पीपल आपके जो है ना वो एक्यूट हंगर का शिकार होंगे. टॉप 6 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिनको इस साल पोटेंशियली हंगर का सामना करना पड़ेगा, उसमें आपकी कंट्री है. ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, तो इससे पोटेंशियली आपको पावर आउटेजेस, फ्यूल शॉर्टेजेस, वो सारी चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं. आपने कहा जी IMF अपेरेंटली नई गवर्नमेंट लेकर आएगी, तो 4 महीने तो ये दिस इज़ गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड वर्स. सो क्या वो जो हमने पिछले 75 साल देखा है वही हम देख रहे हैं? क्योंकि मेरी रीड बहुत फ़र्क है. मेरी रीड ये है कि ठीक है वो एलीट हैं, वो अपने बबल में हैं, वो पोलराइज्ड हैं, उनको नहीं समझ आ रही, वो अभी सोच रहे हैं कि यार हमने पहले भी किया था, हम आज भी कर लेंगे. मेरी रीड ये है कि इस बार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इस बार जो कर्व है उसमें यंग, यूथफुल, एनर्जेटिक, क्रेज़ी क्योंकि क्रेज़ी का मत मुराद ये है कि वो पेशेंस जो है ना वो कम है उसके अंदर. उसको शायद सियासी मकासद के लिए तो वो ना निकले कि यार वो उसका वोट तो आइडियोलॉजी तो मोरालिटी. लेकिन सर उसका बेटा जब भूखा सोएगा ना तो फिर वो नहीं बर्दाश्त करेगा. उसके घर में जब मैसिव लेवल की तंगी आएगी तो वो नहीं बर्दाश्त करेगा. मुझे अब डर लगना शुरू हो गया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि वी माइट सी एन आउटकम दैट वी हैव. एंड अगेन maybe I am reading this wrong and I want your expert opinion on this because you're the bridge, right? You know them, you're around them, you're hearing from them. Am I creating a too much of a doomsday scenario? नहीं, doomsday नहीं. एक्चुअली आप तो एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो पेंट कर रहे हो. आप ये कर रहे हो कि क्योंकि वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, वो पॉलिसी चॉइसेस जिससे आवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, अवाम रिबेल करेगी उस पॉलिसी के अगेंस्ट और वो फोर्स कर देगी पॉलिसी मेकर को वो पॉलिसी बदलने में. ये तो ऑप्टिमिस्टिक है, ये तो होप का सिनेरियो. मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ वो मेरे घर में घुसेगी, उसको जो नजर आएगा वो उसको जलाएगी. कि भाई क्या कर रहे हो? अच्छा, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपकी इस हाइपोथेसिस में एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप कह रहे हैं होगा, ये तो हो चुका है मेरे भाई. वो जो आप कह रहे हो ना, ये ट्राई टेस्टेड डेटा इसका अवेलेबल है. खाना
کی کمی اس لیے نہیں ہو جاتی صرف کہ, اور آج کل کی دنیا میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی, پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہوتی, کہ کھانا کم پڑ گیا, اوکے. بٹ ہمارے پاس اگر آپ کو یاد ہو, میرے پریس کانفرنس وغیرہ میں بھی یوز کی تھی, وہ پائڈ نے اسٹڈی کی تھی کووڈ کے پہلے 4-6 مہینے کے اندر, رائٹ. تو پاکستان میں جو اسپیشلی اربن آپ کی جو پاپولیشن ہے, اس کی سب سے بڑا چنک جو ہے وہ ڈیلی ویج ارنرز کا ہے, رائٹ. سو جیسے اکانومی شروع کے اندر بند کی گئی اور جاب لیسنس کریٹ ہوئی, انکم لاس کریٹ ہوا, آپ دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کیسے ریمپنٹ طریقے سے بڑھی تھی. آدھی پاپولیشن جو تھی, ہاف دا پاپولیشن, یا کم کوالٹی کے فوڈ انٹیک کے اوپر چلی گئی تھی, یا اس نے فوڈ انٹیک کم کر لیا تھا. دیٹس ہاؤ سیویئر اٹ واز, رائٹ. اور اس کے اندر بھی ابھی وہ ڈپلیٹڈ اپنی سیونگس جو تھیں, ان سیونگس کو ڈپلیٹ کر رہے تھے, ان میٹر آف شارٹ ٹائم وہ ختم ہو جاتی. دیٹس وائی وی اوپنڈ اپ دی اکانومی کوئکلی اینڈ دین باؤنس بیک واز آلسو کوئک, رائٹ. سو جو انفلیشن چل رہی, 50% فوڈ انفلیشن ہے پاکستان میں, 50% فوڈ انفلیشن, رائٹ. جس طریقے سے یہ ابھی آپ نے ڈیٹا دیکھا ہے, جو جاب لیسنس جو اس کی ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا انفارچونیٹلی 2 سال کے بعد آتا ہے, بٹ جو آپ کے پاس اس وقت انڈیکیٹرز ہیں, دے آر آل شوئنگ کہ میسو انکریز ان ان امپلائمنٹ ہو رہی ہوگی نا. سو جب آپ ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو وہ جس ہنگر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہنگر اس وقت لوگ فیل کر رہے ہیں. اب وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے کیوں نہیں کرتے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. بٹ دیٹ پیپل آر فیلنگ, دے آر فیلنگ دیٹ, اور اس کا ایکسپریشن بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی تک اس وقت تک جو ہے 2 ہی طریقے اس کے, کہ بالکل ہی مار دھاڑ ہو جائے, سڑکوں پہ ہے, خون خرابہ ہو جائے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس کے بھی کوئی بہت اچھے کانسیکوینسز نہیں ہوتے. جہاں پہ بہتری زیادہ تر دنیا میں آئی ہے, وہ وہاں پہ ایلیٹ نے فیل کیا ہے اس تھنکنگ کو, جس کی آپ بات کریں گے, یار اگر میں نے اب ذرا سا اپنا بیہیویئر نہیں موڈیفائی کیا نا, تو پھر جو ہے میرے لیے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. انگلینڈ میں سمجھ گئی مونرکی, انہوں نے آہستہ آہستہ پاور سیڈ کرنی شروع کر دی, وہ آج تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انفیکٹ دیر بلاوڈ ٹوڈے. اور رشیا میں انہوں نے ریزسٹ کیا, ان کے گلے اڑا دیے گئے. سو it will depend on how the elite goes, but اس وقت تک ابھی as we stand right now مجھے کو بہت زیادہ پازیٹیو آثار نظر نہیں آ رہے, ادر دین دا فیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک میں اویئرنیس لیول اسٹریٹسفیرک اس وقت جو کبھی بھی پہلے نہیں ہوا ہے. سو چلے ایز اے فرسٹ اسٹیپ وہاں تک تو ہم پہنچے ہیں. میک سینس. چلے لیٹس دین ٹاک اباؤٹ, آپ نے کہا ایلیٹ ول سیٹ سرٹن اسپیس, رائٹ. That means what that will mean is that there will be certain reforms. And one thing I want to put out there is, for a lot of people when they're looking at the indicators, تو بجٹ میں 50% تنخواہ بڑھانا is not necessarily, that's not a solution. مارکیٹ میں سڈنلی بہت زیادہ PKR کیش آ جانا is not really a solution. یہ تھوڑے سے زیادہ نوانسڈ ہوتے ہیں, اینڈ دین وہ آپ کو تھوڑے ریئل اگین اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے ٹو ایکچولی ریئل ٹرمز میں میک پیپلز لائفز بیٹر. اینڈ سو واٹ ایور یو ویئر گوئنگ ٹو بی سیئنگ اوور دا نیکسٹ فیو منتھس ڈو ناٹ نیسسرلی ہیو ٹو بی کمپلیٹلی ٹرو. تھنگز دیٹ یو مائٹ ساؤنڈ لائک کہ یہ تو بڑی مشکل ہو رہی ہے زندگی, مے ایکچولی گڈ فار اس ان دا لانگ رن, رائٹ. سم ٹائمز ریفارمز آر پینفل ان دا شارٹ رن. تو وہ پبلک کو بھی تھوڑی سی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو, میں کہتا ہوں جی آج سب پاز ہو گیا اور اسد عمر صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے ہر چیز آپ کے پاس ہی چھوڑ دی, رائٹ. آپ نے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں. واٹ وڈ بی دا فرسٹ فیو تھنگز دیٹ یو ڈو ٹو اسٹاپ دس سارٹ آف. پہلا تو میرا تمہارے سے سوال یہ, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مجھے تم یہ سزا دینا چاہتے ہو. دیکھیں اگین جو جن اسٹرکچرل ریفارمس کی بات کریں نا ہم, وہ ایسے والے نہیں ہیں کہ آپ ادھر سے کریں گے اور ادھر سے آپ کی بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی. سو اسٹرکچرل ریفارم بائی ڈیفینیشن از سم تھنگ جو مشکل ہے کرنے کی, جس کی امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے, اور جس کے ریزلٹس کے اندر اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے, رائٹ. تو آپ کو مطلب میں موٹی موٹی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس قسم کی ریفارم کی ضرورت ہے. انرجی سیکٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب بولتے ہیں کہ انرجی سیکٹر نے لٹا دیا پاکستان کو, اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگین چھوٹی چھوٹی 2-3 موٹی موٹی میں مثالیں دوں. بجلی پہ آ جائیں جی. بجلی کے اوپر ابھی تک ساری ڈبیٹ IPP ورسز پرائیویٹائز کر دیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اچھی چیز ہے, بالکل کر دینا چاہیے پرائیویٹائز. دیٹس اے مائنر پارٹ آف دا پرابلم. دی اونرشپ اسٹرکچر از دا مائنر پارٹ آف دا پرابلم.
فیکٹ از کہ ریئل پرابلم یہ ہے کہ کمپیٹیو مارکیٹ نہیں ہے. فری مارکیٹ کیوں بہتر چیز ڈلیور کرتی ہے؟ فری مارکیٹ اس لیے ڈلیور نہیں کرتی کہ اونرشپ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر کمپٹیشن نہ ہو اور پرائیویٹ سیکٹر اونر ہو, وہ اس سے بھی زیادہ فلیس کرے گا جتنا گورنمنٹ فلیس کرتی ہے, رائٹ. گورنمنٹ میں ایفیشنسی کم ہوگی, یہاں پہ وہ پروفٹ سارے ایکسپروپریٹ کر کے چلا جائے گا. کمپٹیشن ہوتا ہے جس کو کریٹو ڈسٹرکشن بولتا ہے جوزف شمپیٹر, تو اس کمپٹیشن کے رزلٹ میں ایفیشنسیز آتی ہیں جس سے عوام کی زندگی بہتر ہوتی ہے. کمپٹیشن, انرجی میں کمپٹیشن کس طرح ہوگا؟ ڈسٹریبیوشن میں ہوگا؟ بجلی کی مارکیٹ اس وقت اینڈ ٹو اینڈ کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے سرکار. ٹھیک ہے نا. آپ کو IPP لگانا ہے, آپ نے میرے سرکار کے پاس آنا ہے. آپ نے ٹرانسمیشن کرنی ہے, آپ نے میرے پاس آنا ہے. آپ نے LNG امپورٹ ٹرمینل لگانا ہے, آپ نے میرے پاس آنا ہے. آپ کو ٹرانسمیشن لائن ڈالی ہے, آپ نے ہر چیز آپ نے کنٹرول کی ہوئی ہے. اچھا, یہ وہ کام ہے جن کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. سو بجلی کے اوپر 2 چیزیں جو کل کرنے کی ضرورت ہے, اور ان پہ کافی پروگرس ہو چکی تھی. انفارچونیٹلی میں ذرا پچھلے 1-2 دن میں فالو اپ لے رہا تھا تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہوا ہے بیکاز فوکس نہیں. میں پولیٹیکل کامنٹ کرنے والا تھا, چلو چھوڑو, میں اپنی 27 FIR ہوں اور ان کے ذکر نہیں کرتا. سو ڈسٹریکٹیڈ ہے, لیٹس سے ڈسٹریکٹیڈ ہے اٹینشن ان کی. CTBCM, کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ. آسان الفاظ کے اندر مارکیٹ کو فیصلہ کرنے دو جس طرح باقی کسی پروڈکٹ کا ہوتا ہے. آپ کو بجلی بیچنے کی ہے, میں خریدنے والا ہوں, یہ خریدنے والا بیٹھا ہوا ہے, ایک اور سیلر ہے, ایک اور سیلر ہے, آئیں کمپٹیشن کریں, میرے ساتھ کریں. اس کا پہلا سٹیپ جو ایک ایسے اسٹرائک آف دا پین کے, اور وہ 5 سال 8 سال سے رکا ہوا ہے اور سسٹم اس کو ریزسٹ کرے چلا جا رہا ہے, ویلنگ. کاغذ کے اوپر ویلنگ کا مطلب یہ ہے, میں بجلی بناتا ہوں کراچی میں, ٹھیک ہے, آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے, آپ کو بجلی چاہیے. میں سسٹم کے اندر بجلی انجیکٹ کرتا ہوں کراچی میں, آپ پک کرتے ہیں اس کو پشاور میں یا لاہور میں, اور جو بیچ کی کاسٹ ہے وہ ٹرانسمیشن کاسٹ آپ پے کر دیتے ہیں اور آپ کمپٹیشن کریٹ کریں. ابھی تو مونوپلیز ہے نا, جہاں پہ بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے وہ مونوپلی ہے. آپ نے صرف ویلنگ الاؤ کر کے پہلے کمپٹیشن کریٹ کر دیا. میں کراچی کے اندر ہوں, میں نے اپنی فیکٹری کے اوپر لگا دیا ایک سولر, میرے پاس سرپلس کیپیسٹی آ گئی, میں سائٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, میں کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ میں, میرا ایک دوست ہے, میں اس کی فیکٹری کو بیچنا چاہتا ہوں. آئی نیگوشیٹ اے پرائس, میں نے پرائس سیٹ کر دی. وہ ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ ٹیکنیکل ہو جائے گا کیوں رکا ہوا ہے, بٹ سسٹم کے اندر ریزسٹنس ہو ہی نہیں رہا. دوسرا ذرا زیادہ کمپلیکس چیز ہے کہ جو ایکچولی کمپیٹیو مارکیٹ, جس طرح اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے نا, یہ آج سے میں نے کئی سال پہلے, آئی کانٹ ریمبر سڈنی تھا یا میلبرن تھا, دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ اس کی پریزنٹیشن دیکھی تھی ان کی. جس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ ہے اسی طریقے سے ان کی بجلی کی مارکیٹ ہے, اینڈ وہ آن لائن لائیو ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. ایسے وہ پچھلے 2 دن کا دیکھ رہا تھا میں, ایسے آتے ہوئے پرائس اینڈ سڈنلی شوٹس اپ لائک دس, تو نیچے آ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک بڑا پاور پلانٹ تھا, آؤٹیج ہوئی, ڈیمانڈ اتنی کی اتنی تھی, سپلائی کم ہوئی, 1 گھنٹے کے لیے پرائس بڑھ گئی. سو اس سے کمپٹیشن آتا ہے, افیکٹونیس آتا ہے. تو وہ CTBCM جیسے میں نے کہا اپرووڈ ہے. جب میں CCO چیئر کر رہا تھا اس وقت ہم اس کو ریگولرلی فالو کر رہے تھے. ابھی تک اس کا فرسٹ فیز جو بلک مارکیٹ تھی 1 میگا واٹ سے اوپر والی امپلیمنٹ ہو جانی تھی, نہیں ہوئی. اسٹرکچرل چینج, کیا اسٹرکچرل چینج؟ سرکار کے پاس سے کنٹرول, بابو کے پاس سے, سیاستدان کے پاس سے کنٹرول نکال کے آپ مارکیٹ کو دے دیں, اور کمپٹیشن کی بنیاد کے اوپر مے دا موسٹ ایفیشینٹ ون. اسی طریقے سے گیس کے اوپر ایک بہت بڑے میجر ریفارم کی ضرورت ہے, اور وہ بھی دا ریزن اٹ از نیڈیڈ از کہ آپ وہاں پہ بھی ڈی ریگولیشن آپ کو کرنی ہے, لیکن وہ ہو ہی نہیں سکتی کرنٹ سسٹم میں. کیا ہے یہ جس کو LNG آ رہا تھا, تو ساری ڈسکشن جو ہوتی تھی LNG کی وہ یہی ہوتی تھی کہ LNG ول جسٹ بیکم اندر اسٹریم آف گیس. ابھی اس وقت تقریباً ہر ویل کی الگ پرائس ہوتی ہے, ویلڈ پرائس ہے, وہ ڈفرنٹ فارمولاز ہیں, پاکستان میں ڈفرنٹ زونز ہیں, وہ زون پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس زون میں فال کرتے ہیں, کس پالیسی کے تحت آپ کا ہوا تھا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور وہ سارے ویلز سے گیس ایک سینٹرل سسٹم کے اندر جا رہی ہے, اور وہ ویٹ ایوریج ہو کے اس کی کاسٹ نکل آتی ہے. لاسٹ منٹ پہ اگین وداؤٹ نیمنگ پارٹیز, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ہنگامہ کیا, کولیشن کے لیے ضرورت تھی, انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم اس کو ٹریٹ ہی نہیں کرتے ایز گیس, یہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹ ڈیفائن کر دیتے ہیں. LNG اسٹریم چیز ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہے, یہ پانی کا گلاس ہے, آئیڈینٹیکل پانی ہے. یہ اگر باہر سے امپورٹ کیا ہوا ہے اور میں نے آربیٹریلی یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ ملے گا. میرا گھر G10 اسلام آباد میں ہو سکتا ہے, میرا گھر, اور میں ریئل ایگزامپل دے رہا ہوں,
مجھے پہلے سے گیس مل رہی ہے, آئیڈینٹیکل گیس ہے, میری گیس کی قیمت ہوگی 4 روپے. آپ آج گھر بنا رہے ہیں, آئیڈینٹیکل گیس ہے, لیکن اب کیونکہ سسٹم کے اندر شارٹیج ہے تو تھیوریٹیکلی وہ LNG سے آئے گی, تو آپ کا جو 7 والی دیوار کا والا گھر ہے وہ 15 روپے دے گا. سو ہو یہ رہا ہے کہ ڈیمانڈ بہت بڑی ہے, سٹاروڈ ہے, کیونکہ مارکیٹ لا نہیں سکتی. جب دو الگ ایوری بڈی ول وانٹ دس گلاس, وہ 15 روپے. اب آپ کو اس کو بزنس میں ٹرانسلیٹ کر دے, میں ٹیکسٹائل مل چلاتا ہوں, میں کیسے 15 روپے کی لے لوں جبکہ میرا کمپیٹیٹر جس سے میں نے مقابلہ کرنا ہے وہ 4 روپے کی گیس لے رہا ہے, سب کو 15 مل رہی ہو تو میں لے لوں گا, رائٹ. اس کا سولوشن ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس بہت پش کر کے ہمارے انٹرنل سسٹم کے اندر اپوزیشن, خاص طور پہ KP والوں کی طرف سے بڑی اپوزیشن تھی, سمجھا کے فائنلی سمجھ میں آ گیا, قانون ہم نے پاس کرا دیا, لیجسلیشن پاس کرا دی, ابھی بھی امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو رہی ہے. دا مومنٹ ویکاک کمز, ویکاک کیا ہوگا, ویکاک سے ہوگا افیکٹولی یہ کہ ساری گیس جو پاکستان کی ہے, بجائے کہ ایک 4 روپے کی ہو اور ایک 15 روپے کی ہو, 4 روپے کی گیس جو ہے 4 روپے 80 پیسے ہو جائے گی, تقریباً 20% کا جو ہے اس کے اندر 15 سے 20% انکریز آ جائے گی پرائس اس کی. 4 روپے 80 پیسے پہ آنکھ بند کر کے سب لوگ آپ کی گیس لے لیں گے. اگر انڈیجنس آپ کی ڈسکوری زیادہ ہوں گی تو وہ پرائز زیادہ نہیں بڑھے گی, اگر امپورٹس زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی تو وہ پرائز بڑھتی جائے گی. یعنی جو ریئل کاسٹ ہے وہ بیئر کرتا ہے, کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہوگی. ابھی آپ 15 روپے کی گیس لے کے 4 روپے کی کیسے دے سکتے ہیں؟ سو ایز اے ریزلٹ کیا ہو رہا ہے, گیس دے ہی نہیں رہے, مطلب بہت کم دے رہے ہیں, اس کا کوئی $500 ٹریلین سے زیادہ کا سرکولر ڈیٹ کریٹ کر دیا, رائٹ. سو جیسے ہی آپ نے ویک آؤٹ کر دیا, اگلا اسٹیپ ہے کوئی LNG ٹرمینل کے لیے آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ٹرانسمیشن کوئی اپروول, خود جا کے اپنا کسٹمر ڈھونڈو, اس سے پرائس سیٹ کرو, خود ہی نیگوسیشن کرو, جاؤ لگاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان میں کم سے کم 2 TCF گیس اور آ رہی ہوتی. سو ایک تو یہ انرجی کے اندر جو سب سے فنڈامنٹل شفٹ کی ضرورت ہے. اچھا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بھائی جس وقت یہ سارا سسٹم کنٹرولڈ ہے, جس وقت صرف سیاستدان اور بابو یہ فیصلے کر سکتا ہے, آپ رینٹ سیکنگ کی اپرچونٹی دیکھیں کہ پیسہ بنانے کی کتنی گنجائش ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے وہ ریزسٹنس آتی ہے اور اس لیے وہ چینج وہاں پر نہیں ہوتی. سو جسٹ ایک ایگزامپل. اگر گیس میں آپ کو پاز کروں, ہاؤ ڈو یو سی دا ہول, ابھی ریسنٹلی ایک ایران کا شفٹ آیا, ریجنل شفٹ تھا, تو اس پہ سننے میں آیا کہ اچھا شاید IPI کھل جائے اور پاکستان کو گو ہیڈ مل گیا ہے. IPI کی پرائس ری نیگوشیٹ کرنی پڑے گی, وہ پرانے زمانے کی نیگوسیشن ہے, مارکیٹ بہت زیادہ بدل چکی ہے اس کے اندر. بٹ اٹس گڈ, ایک اور سورس آ جائے کمپیریٹیو. بٹ پھر میں وہی کہوں کیونکہ وہ LNG سے, وہ مائی انڈرسٹینڈنگ جو تاپی اور IPI کی دونوں کی گیس ہے وہ کمپیریٹیولی آپ کو سستی پڑے گی ورسز LNG. از دیٹ ناٹ ٹرو؟ دیٹس ناٹ ٹرو. مارجنل ڈفرینس ایکچولی ڈپینڈس. آپ کو پتا ہے وہ گلوبل انرجی پرائسز لنکڈ ہیں, وہ والیٹائل ہیں, کبھی وہ ایک مہنگا ہو جاتا ہے, کبھی دوسرا مہنگا ہو جاتا ہے. کوئی ایسے فنڈامنٹلی بہت سستی لانگ اسٹوری شارٹ, آپ کو مارکیٹ کمپیریٹیونیس نہیں ہے کہ ایران سے گیس آ گئی تو وارے نہیں آ رہی, کوئی میجک نہیں ہے, وہ اس کو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. آئی سپورٹ اٹ, میرے خیال میں ہمارا کرنا چاہیے اس کو, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ریئل ریفارم ہے نا, وہ انٹرنل اس کی ڈائنامکس ہیں جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور بتاؤں ایک بڑا میرا فیوریٹ جو چیز ہے, گروتھ کدھر سے آئے گی. میں بار بار PMIK کو کہتا تھا میں کہ ہمیں ٹیکسٹائل کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, ایگریکلچر بڑا ضروری ہے, کنسٹرکشن, یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں. اگر انقلاب آئے گا نا اس معیشت کے اندر, وہ آئے گا ڈیجیٹائزیشن, رائٹ. اور وہ جو یوتھ کی آپ بات کر رہے تھے, جس دن آپ نے ان کو امپاور کر دیا, سو 2 بڑی چیزیں اس کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اگین جو شارٹ ٹرم ہمارا مائنڈ بیوروکریٹک, 3G 4G کے لائسنسز دینے, اب تو 5G کے ہمیں دینے چاہیے تھے. سب پھنسا ہوا ہے. کیوں پھنسا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ایک بھوت سوار کر دیا ہے کہ ہم جتنی زیادہ اس کی فیس ہم لے سکتے ہیں نا, لائسنس فی, اتنی ہم نے لینی ہے. میں نے ایک دن کیبنٹ میٹنگ میں سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا PM اگر آپ کو کوئی آگے پرپوزل دے کہ ایک نئی موٹر وے بنانی ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ میرے بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے, ایسا کریں گے کہ جو سب سے مہنگی موٹر وے بنائے گا نا, ہم اس کو دیں گے. واٹ وڈ یو تھنک اباؤٹ دیٹ گائے؟ These licenses and the bandwidth that goes with it are the digital motorways. اس کے اوپر پوری فیوچر کی اکانومی کھڑی ہونی ہے. سو آپ اگر فائنانس منسٹری کی شارٹ ٹرم obsession اور یہ نیب کا خطرہ کہ اچھا وہ مشرف کے وقت میں تو $400 ملین آئے تھے تو اب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا, آپ ایک بہت بڑی ریولوشن کو انلیش کر سکتے ہیں. اسی سے جڑا ہوا اسپیکٹرم ہم ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف سے یہ چینجز کریں آپ, اور دوسری طرف میسو انویسٹمنٹ کریں ڈیجیٹل سکلز کے اوپر پاکستان کے یوتھ کے اندر.
میں اگر آپ کو اس میں پاز کروں, ڈیجیٹائزیشن obviously ایک ڈیجیٹل اسکلز اینڈ ڈیفینیٹلی ڈیجیٹل اسکلز آر واٹس گوئنگ ٹو ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم کے اندر آپ کا جو میسو ڈالر جو آپ کو چاہیے وہ وہیں سے آئے گا. دنیا میں آپ کا یوتھ پلگ ہوگا اور وہ فری لانس کرے گا یا وہ جابس کرے گا اور وہ پیسہ لے کر آئے گا. بٹ ود ان دی اکانومی digitization was supposed to also happen in money. Digitization was also supposed to happen in in governance. Unfortunately, and again, you guys weren't, آپ نے بھی کوئی کمال نہیں کیا, بٹ میں ریسنٹ کی بات کر لیتا ہوں. It goes without saying because لوگوں نے پھر آخر میں کہنا ہے کہ یا نہیں. اس وقت تو عجیب مائنڈ نمنگ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں نا, کہ اس وقت آپ کو جب زیادہ ڈیجیٹائز کرنا چاہیے, زیادہ پیسہ بینکس کے اندر ہونا چاہیے ہے, زیادہ ٹریسیبلٹی ہونی چاہیے, زیادہ ٹیکسیشن اس کی بیسس پہ ہونی چاہیے. اس وقت تو مارکیٹ جہاں اگر شاید 40-60 وائٹ ورسز بلیک چل رہی تھی, اس وقت 10-15% رہ گئی ہے اور باقی ساری بلیک پہ چل رہی ہے. اس وقت حوالہ ہنڈی اس لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے سر کہ آپ کو بینکر بولتا ہے کہ سر آپ کو پیسہ چاہیے, مجھے بتائیں. ان 3 مارکیٹس میں سے کہاں سے لیں, کہاں سے like میرے لیے I'm a son of a banker. I could not for the life of me imagine جس لیول کے اوپر یہ آپریٹ ہو رہا ہے. اور اس پہ ظاہر پر بندہ کانسپریسی تھیوری بناتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے 20-25 روپے کا اگر گیپ ہوگا تو یہ ہوگا, تو وہ ہوگا کیوں ہو رہا ہے, اس کی کوئی ریشنل مجھے آ کے بتا دے. آپ کے جائز کیش کے اوپر آپ نے 10-15 روپے کی فیس ڈال دی ہے, آپ کیش آؤٹ کے اوپر ٹیکس کاٹ رہے ہو, آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر ٹیکس کاٹ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ یار جتنا کیش میں ڈیل کر سکتے ہو کیش میں ڈیل کر لو. مطلب یو آر انسینٹیوائزنگ everything that is going to not just destroy the economy, it is also going to destroy your your politics in the long run because it's creating negative outcomes. Explain that part to me, because when we talk about digitization we talk about the fancy things. There are some very boring things that really help us. By the way, میں digitization کی صرف I'm not talking about business process outsourcing جو ہم نے امریکن فرمز کے ساتھ کرنی ہے, میں ٹوٹیلٹی کے اندر بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل, میں تو اپنے ہاتھ کھڑے کرنے کو تیار ہوں کہ FBR کا کوئی ریفارم نہیں ہونے والا, رائٹ. سو اگر آپ نے ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دینا ہے نا, آپ الٹے ہو کے لٹک جائیں, آپ ڈیجیٹائز کر دیں اپنی اکانومی کو. وہ جو آپ کو شارٹ ٹرم یہ جو ہے نا 10 روپے اس کے بڑھا دو, یہ ایوری اسٹیپ دیٹ یو ٹیک وچ انسینٹیوائزز ڈیجیٹائزیشن will directly lead to revenue increase also. So آپ جاب کریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آپ فارن ایکسچینج ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, آپ اپنی فرمز کی فرم لیول کے اوپر پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, بیکاز ان دی اینڈ جو کمپیٹیونیس ہونی ہے باقی دنیا کے ساتھ وہ تو فرم لیول ہے نا. اٹس دا فرم وچ از گوئنگ ٹو کمپیٹ, ناٹ دی اکانومی ایز اے ہول وچ از کمپیٹنگ. ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی, وہ سب انٹر لنکڈ ہے نا. گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا یہ والا کام کرو اور یہ والا کام نہ کرو. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ, چاہے وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہو, وہ فائنانس منسٹری کی پالیسی ہو, وہ FBR کی پالیسی ہو, وہ منسٹری آف IT کا کام ہو, اینی ایسپیکٹ آف اٹ دیٹ ڈیلز ود اٹ, یور سنگل مائنڈیڈ obsession should be میں نے کس طریقے سے اکانومی کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. دیٹ از the one magic bullet اگر آپ ورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں, that's the single biggest reform idea. مجھے اگر آپ یہ بتائیں, انڈیا نے پہلے UPI لے کر آیا اور پھر اس کے بعد ڈی مونیٹائزیشن کی, 10 اس کے اوپر وہ آ سکتے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا, فائدہ ہوا نہیں فائدہ ہوا. باٹم لائن ایک چیز تو کلیئر نظر آ گئی کہ بھائی جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ان کی میسیولی ایکسپلوڈ کی, اور چونکہ وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ایکسپلوڈ کی, دا ڈیٹا دیٹ دے ناؤ ہیو of the transactions, the scope of the economy that they now understand, and then through that they're able to target better tax collection and so on and so forth, and revenue increase directly usse long term pe aapka hoga hi hoga. ہمارے پاس راست نہیں تھا, ہمارے پاس آج راست آ گیا ہے. Why can't we take radical measures? And I'm not even saying, again, I'm not going to throw out a demonetization ki scheme, but why can't we take a radical measure to begin to massively disincentivize cash? Right now what you're saying is کہ not you but what the government is saying is کہ جی بینک میں رکھو گے تو پہلے تو پتہ نہیں ہے بینک زندہ رہے گا نہیں رہے گا 6 مہینے بعد. دوسرا یہ کہ ہر ٹرانزیکشن کے اوپر ہم تم سے ہر تھوڑے سے بعد پیسے زیادہ کاٹتے رہیں گے. کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ رکھو گے 1% پہلے اس کا کٹ رہا تھا, 2% ایڈوانس بھی کٹ رہا ہے, یہ بھی کٹ رہا ہے, وہ بھی کٹ رہا ہے. سو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ڈیل ود کیش, right? And when everybody is dealing with cash, so you have absolutely no idea what's happening. اس کا ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے, یہ why a lot of this is happening. جو میں نے پہلے جس طریقے سے اسپیکٹرم سیل کی بات کی, بینڈ وتھ ایلوکیشنس کی بات کی, کیونکہ پاکستان کانسٹنٹلی IMF پروگرامس کے اندر رہتا ہے,
the finance ministry has become the behemoth which has a stranglehold on government economic policy. अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम जो है वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू उसने जनरेट करना है और उसने गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग नीड है उसको पूरा करना है. फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रही हो, उसका काम नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो मुल्क के अंदर एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या डिजिटाइजेशन हो रही हो. सो होता ये है कि ये जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं ये इंतहाई कमज़ोर मिनिस्ट्रीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री के अंदर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, एक एडिशनल सेक्रेटरी है. मुझे एज फाइनेंस मिनिस्टर 6 एडिशनल सेक्रेटरी रिपोर्ट करते थे. Right? That's the difference Scale, of size and scale of power. अच्छा, ECC is always chaired by the finance minister. या PM chair करता है या finance minister chair करता है. There is no reason why that should be so. But if you're in an IMF program, जहाँ उसकी implementation तो किसी के through करनी है ना, वो finance ministry is the pivot for that. तो finance ministry के पास सारी So a lot of the problems that you're seeing are the result of that short-term revenue focus rather than the long term मैंने इकोनॉमी को लेकर किधर जाना है. एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी या whether it's a military government or a political government. It's a structural problem that you are sitting with right now. No, but then again, sure, structurally जो भी वो कर रहा है, do you support a radical call for digitization of currency? अच्छा, मैं I am not very hot on negative incentives. ठीक है ना. सो डीमोनेटाइजेशन जो है, और इंडिया में आप बहुत उसका एक्सपीरियंस है, मैसिव उससे डिसलोकेशन क्रिएट हुई एटसेट्रा एटसेट्रा. What about INR? Nigeria ने much more in favor of creating positive incentives. So what about something like e-rupee, like Nigeria ने भी recently INR लॉन्च किया है. 100% देखो स्टेट बैंक. अच्छा, ये बहुत रेडिकल हो या ना हो, लेकिन हमारे वक्त में हमने नहीं, इट्स नॉट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ने किया था. जो पहली पॉलिसी आई डिजिटल पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, और मैंने बिफोर आई वेंट टू दैट इवेंट, स्टेट बैंक ने मुझे उसके लॉन्च पे बुलाया हुआ था. बिफोर आई वेंट देयर मैंने सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को कॉल की, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. तारिक बाजवा वाज एट दैट टाइम गवर्नर स्टेट बैंक. बहुत पॉजिटिव फीडबैक आई. So some of that work did get done, but again as I'm saying ना, कि जो उसकी सेलियंस है ना, वो सेलियंस रजिस्टर ही नहीं होती. ये बैंक डिपॉजिट के ऊपर जो टैक्स है, इट्स सेम थिंग एज अभी जो लेटेस्ट डिस्कशन दोबारा रिमेंबर ये 1-2 पहले कर चुके, रिटेन अर्निंग्स पर टैक्स. अल्लाह के बंदो, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज दैट सेविंग रेट इज टू लो एंड यू आर पनिशिंग पीपल फॉर सेविंग. सो इस किस्म के हेयर ब्रेड आइडियाज. इसी तरीके से ये जो बैंक कैश विड्रॉल द्वारा के ऊपर जो टैक्स लगाया, दीज आर ऑल रिग्रेसिव मेजर्स. बट इफ यू आर सिटिंग फ्रॉम अ फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, योर जॉब. अच्छा, एक तो बेचारा वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसने ऑन दी एवरेज 18 महीने लास्ट करना है अपनी जॉब के अंदर, उसको क्या फर्क पड़ता है 10 साल के बाद जो है. एंड फाइनेंस सेक्रेटरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर उसने वहाँ पे पहुँचना है. 18 महीने में उसने रिटायर हो जाना है, उसको क्या फर्क पड़ता है 10 साल के बाद क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा. सो अ लॉट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बताऊँ मैं 2021 से मैं अपने दोस्तों को और मेरी पार्टी के अंदर जो मेरे दोस्त थे उनको, मेरी फैमिली को मैं बोलता रहा हूँ, यार 2023 जो है ना मैंने क्विट कर देना. वो तो पर्सनल जो सैक्रिफाइस है इन टर्म्स ऑफ टाइम अवे फ्रॉम फैमिली, लोनलीनेस है, वो बढ़ती चली जा रही है. एनीवे, बट आई यूज्ड टू से कि अगर मैंने कंटिन्यू किया, सो द मिनिस्ट्री दैट आई वुड वांट टू रन इज द आईटी मिनिस्ट्री. एंड उससे, एंड दैट्स व्हाट यू नीड. हमारे वक्त में भी एमक्यू के पास थी कोalition पार्टनर, वो बेचारा अमीनुल्लाह की सुनता कोई नहीं था. साइड ऑर्डर के तौर पे एक मिनिस्ट्री आ जाती है. It should be शायद खाकान अब्बासी running that ministry, or Isaaq Dar running that ministry. Somebody who's got you need a shark for that, right? You need somebody जो उस political party के अंदर political heavyweight हो, जिसका clout हो, वो उसकी बात जो है वो register हो, he can get the decisions that are needed. And unfortunately in our system वो बड़ी relegated चीज़ है. लास्ट थिंग ऑन द टॉपिक, मेरा जो एक आइडिया था ऑलमोस्ट हमने इंप्लीमेंट कर दी. मेरे बंदों से बात भी होगी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं उन लोगों के, सम ऑफ देम अल्टीमेटली डिड कम बैक टू पाकिस्तान. व्हाट आई वांटेड टू डू वाज क्रिएट 2 पोजीशंस, वन इन सेंट्रल बैंक, एक एडिशनल पोजीशन क्रिएट करे डिप्टी गवर्नर की, 3 डिप्टी गवर्नर, एक एडिशनल, और वो हो डिप्टी गवर्नर डिजिटाइजेशन.
Right. और सिमिलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक स्पेशल असिस्टेंट लेके आना जिसका काम सिर्फ डिजिटाइजेशन हो. सो टू पीपल who are market savvy, tech savvy, have seen what's happened around the world, because State Bank and Finance Ministry need to work very closely together. And that was the idea कि वहाँ से drive हो एक strategy digitization की, which is क्या बोलना चाहिए कि broad base, it covers every aspect of it. Makes sense. One last comment on, and we'll continue with the reforms. How do you rationalize the differential right now in the USD bank rate and the open market and the black market? Because for me, मुझे उसकी कोई logic नहीं नज़र आ रही. All it's doing is when you don't have dollars, you're also actually disincentivizing and you're making sure कि यार जो डॉलर आ भी सकता था वो भी ना आए. कि अब कोई सादा जानने वाला जो रेमिटेंस भेज रहा, $500,000 भी भेज रहा, वो भी कॉल करके कह रहा है कि यार मुझे बताओ मैं किसी और चैनल से भेज दूँ, मेरा वो 10-15 रुपये ज़ाया हो जाता है. It doesn't make any sense. Can you rationalize it? Yeah, so what's happening is कि unfortunately वो पुरानी obsession with exchange rate control, पहले हम 3-4 साल जो है वो डॉलर फेंकते रहे, रिजर्व्स थे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस लो थी, बड़ा एक बिनाइन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था. तो आप जो है वो डॉलर फेंकते गए बिलियंस ऑफ डॉलर से आपने आर्टिफिशियली रुपए को कंट्रोल करके रखा और मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर दिया. और बेचारा मिफ्ता इस्माइल एंडेड अप हैविंग टू स्टार्ट मेकिंग दोज चेंजेस. एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने नेशनल असेंबली में स्पीच मैंने कहा ये टाइटैनिक इज़ अबाउट टू हिट द आइसबर्ग. तो वो अभी तक वो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता है. मिफ्ता स्टैंड्स अप एंड ही सेज के असद साहब सही कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ी शिप होती है तो उसको टर्न अराउंड करने में भी टाइम लगता है. एडमिटेड कि डिजास्टर्स पॉलिसी. सो इस दफ़ा पैसे ही नहीं थे. सो अब हम कैसे करें? अब हमारे पास रिजर्व्स तो है नहीं. सो अब हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. हम स्ट्रैंगुलेट कर देंगे एक्सटर्नल पेमेंट्स. हम मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देंगे मुल्क के अंदर. हम बिजनेसेस का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, और सिर्फ इसलिए कि हम रोक के सकें. क्योंकि अगर आप वो ना करते तो योर डिप्लीशन ऑफ रिजर्व्स वुड हैव बीन मच फास्टर. यू वुड हैव हैड नो चॉइस बट टू गेट इनटू एन IMF एग्रीमेंट. क्योंकि वो उस IMF एग्रीमेंट के अंदर वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट्स अमंग्स्ट अदर थिंग्स इज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट. और ये जो पिछला IMF प्रोग्राम था उसकी हाईलाइट अगर आप मुझसे पूछे ना, वो थी ही यही एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को जो हमने मूव किया फ्रॉम ए मैनेज फ्लोट टू ए मार्केट बेस्ड सिस्टम. इनफैक्ट ये आखिरी पॉइंट जो मेरी नेगोशिएशंस एंड में एक पॉइंट रह गया था. जब मैं वाशिंगटन DC गया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्टन के साथ मीटिंग, मुझे लोगों ने बड़ा डराया. उसने कहा बड़ा बदतमीज़ आदमी है. अच्छा भाई कर देंगे बर्दाश्त. एक ही आइटम रहता था. सो आई टॉक्ड अबाउट इट. मैंने कहा फ्री फ्लोट कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इस वजह से फ्री फ्लोट डजंट मेक सेंस, बट अ मार्केट बेस्ड फ्लेक्सिबल सिस्टम इज़ ओके. ये सेफ गार्ड उसके अंदर ये इतना रिजर्व. लिसन टू मी, ऐसे छत की तरफ देगा सर ओके. 15 मिनट में हमारी डील हो गई. इन उसके कुछ दिन के बाद वो पाकिस्तान आके साइन भी हो गई फॉर्मली. सो दैट वाज अ मेजर रिफॉर्म पीरियड एंड द एक्सचेंज रेट एक्टेड एज अ शॉक अब्जॉर्बर. एंड उसकी वजह से आपने उसके बेनिफिट्स पे देखने शुरू किए. Moving away from that is a disastrously regressive step. Because आप करेंसी मार्केट में डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से आप इफेक्टिवली वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं. You can't sustain that. Coming back to you were talking about energy तो I think by and large आपने कर ही लिया था. डिजिटाइजेशन की आप बात करते ग्रोथ में. What other steps do you think? अच्छा, एक बड़ी चीज़ जो सरकार के करने की है, ज़्यादातर तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से तरीका क्या है सरकार को निकालने का. जो करने का काम है वो बहुत डिज़ास्ट्रस डेवलपमेंट हुई है ओवर द लास्ट 30 years. जैसे जैसे हम अपनी फिजिकल स्पेस खोते गए हैं, तो नतीजा ये निकला है कि फेडरल PSDP जो एक वक्त में 7% ऑफ GDP के बराबर होता था, वो इस साल अभी जो क्लोज हो रहा है उसमें 0.5% ऑफ GDP है. अब दिस इज़ अ डिज़ास्टर्स, टू फोल्ड डिज़ास्टर. एक कि डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल कम होगी, आपकी मीशत को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. यू आर स्टिल एट अ वेरी लो लेवल. और वन ऑफ द डेटा पॉइंट जो कल निकले जो बहुत ही तकलीफ दे हैं, अगर आप देखें एक साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 2% से गिरा है. वो 15.5 से 13.5 के ऊपर आ गया. इट्स सच सो पेनफुल. बड़ी मुश्किल से वो ऊपर उठना शुरू हुआ था. सो एक तो इन्वेस्टमेंट वैसे चाहिए. दूसरा, सारी स्टडीज़ जितनी भी हुई हुई हैं दे शो के
PSDP جو ہوتا ہے, جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اٹ کراؤڈز ان پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ. سو صرف وہ نہیں ہے کہ وہ 6.5% آف GDP آپ کا لوز ہو رہا ہے, اس سے مزید پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آپ کی لوز ہو رہی ہے. سو وہ ریفارم جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے جو پورا ڈیولپمنٹ آپ کا پورٹ فولیو اس کا ریفارم, 2 بڑی اس کی چیزیں, اگین میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ بیسڈ انسٹرومنٹس اٹھانے ہیں, انوویٹو فائنینس کرنا ہے تاکہ آپ لیوریج کر سکیں. ہم نہیں ہے نا جگہ, وہ فزیکل ڈیفیسٹ جہاں پہ پہنچا ہوا ہے تو آپ بڑھا تو سکتے نہیں, آپ کا اسٹکی ہے ایکسپینڈیچر دوسرے سائڈ کے اوپر, سوائے ایک بڑے ایکسپینڈیچر کی جس کی میں نے ہنٹ کرا دیا. تو آپ نے پھر کہاں سے آئے گا پیسہ؟ ایک بنی تھی اس کا اوریجنل نام آئی تھنک اٹ واز, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, شوکت عزیز کے وقت میں بنی تھی, فائنانس منسٹری میں ہاؤس ہوتی تھی, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے کام کرنے کے لیے. آئی تھنک اٹ واز کالڈ IPDF. IPDF کچھ بھی نہیں کر سکا. شوکت آفٹر وائی لیفٹ میں بھی اف ہی ہیڈ اسٹیڈ تو شاید ہو جاتا, اور وہ 10-12 سال نتھنگ واز ہیپننگ. 2 حکومتیں آ کے, پیپلز پارٹی کے بھی دور گزر گیا, نون کا بھی دور گزر گیا, کچھ نہیں ہو رہا. فائنلی وہ ٹرانسفر ہو گیا وہاں سے, فائنانس منسٹری سے پلاننگ میں آ گیا, وہ میرے پاس آ گیا. ہم نے 1 سال کا اس کا پائپ لائن جنریٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, 500 ٹریلین کی پائپ لائن جنریٹ کر دی تھی. آئی ایم ویری ہیپی, اس کی پہلی ٹرانزیکشن ہونی شروع ہو گئی ہیں. جب انیشل اسٹرکچر میں نے خود ذاتی طور پر, میرے فائنانس بیک گراؤنڈ, تو میں نے خود ذاتی طور پہ اس کے اوپر اسٹرکچر کے اوپر کام کیا. جب میں پریزنٹ کر رہا تھا نا, شیئر کر رہا تھا اپنی پلاننگ ٹیم میں, انہوں نے کہا جی یہ بڑی زبردست چیز ہے, یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کوئی بڈ نہیں آئے گی. آئی ایم ویری ہیپی کہ اس پہ بڈز بھی آئیں. پروجیکٹ, پہلا بڑا پروجیکٹ اس اسٹرکچر کے ساتھ جو سکر حیدرآباد موٹر وے ہے, وہ اب امپلیمنٹیشن پہ جا رہا ہے. اسٹرکچر بڑا سمپل ہے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کو میں دوں گا ایک سرٹن اماؤنٹ آف فنڈس, ٹھیک ہے نا, لیٹس سے 100 روپے کا پروجیکٹ ہے, تو اس 100 روپے میں سے اکنامک وائبلٹی گیپ میں اسرٹین کروں گا. اگر وہ ٹوٹلی اکنامکلی وائبل ہے پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, آپ پرائیویٹ سیکٹر جا کے کرا لیں. اب یہ اکنامکلی وائبل پورا نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی وائبلٹی گیپ اسیسمنٹ کریں گے, اور جتنی وائبلٹی گیپ ہے وہ ہم اس کے اندر فنڈ کر دیں گے گورنمنٹ سے. میں نے کہا نہیں, اس کو بھی ہم نے, اس فرنٹ لوڈ ابھی بھی ہے, یہ میں 20 روپے میرے پاس نہیں ہے, میں 20 روپے کہاں سے لے آؤں گا, مجھے اور ڈی لیوریج کرنا ہے. تو ہم نے اس کو بریک کیا 2 کے اندر, کیپٹل VGF یعنی کیپٹل وائبلٹی گیپ فنڈ, اور آپریشنل VGF, کہ اس پیسے میں سے بھی آدھا پیسہ یا 1/3 پیسہ تو میں ڈالوں گا ڈیورنگ دا فیز آف دا پروجیکٹ. باقی جو ہے وہ 7 سال کے لیے, 9 سال کی, یہ جو اپ فرنٹ کیش فلوز نیگیٹو ہوں گے, ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, آہستہ آہستہ کیش فلوز امپروو ہوتے جا رہے ہیں, ٹریفک کاؤنٹ انکریز ہو رہا ہے, اس کی جو ریٹ ہے, جو فی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, انٹرسٹ پیمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے, میری وائبلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, گیپ کم ہوتا جا رہا ہے. جہاں پہ میری وائبلٹی پازیٹیو ہو جاتی ہے میری, بس وہاں میں نے کٹ آف کر دیا. 7 سال کی میں نے کیلکولیشن کی, اور 7 سال میں وہ 171717 کر کے میں پیمنٹ کرتا گیا. سو جو 100 روپے کا کام میں نے کرنا تھا, وہ 100 روپے کا کام میں پہلے لے کے آیا 20 روپے پہ, اور 20 روپے کا کام جو میں نے ایکچولی 10 روپے میں کر دیا, رائٹ. سو اس سے کیا ہوا, میں 10 گنا زیادہ اب کام کر سکتا ہوں. سو تھنگس لائک دیٹ, آپ کو یو ہیو ٹو یوز انوویشن, بٹ یو ہیو ٹو گیٹ دا ڈیولپمنٹ فنڈنگ بیک. اچھا ہو کیا رہا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈنگ جو بالکل تھوڑی رہ گئی ہے وہ ڈومینیٹ ہو رہی ہے انفراسٹرکچر سے. سو آپ ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ آپ نے کم کی ہوئی ہے, ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ کم ہے, انوائرمنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کم ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کم ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو ہم نے ری اورینٹ کیا, ان سیکٹرز کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ بڑھائی, انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ پروپورشن کے طور پر کم کی, اور وہ کم نہیں تھی ایکچولی, اس کو موو کر دیا ہم نے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فنڈنگ سے. سو دوز آر دا کائنڈ آف انوویشنز دیٹ وی نیڈ ٹو برنگ ود ان دا گورنمنٹ سسٹم آلسو. اچھا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس پیسے کو, اگین ریممبر میری ہر چیز کے اندر جو ہے نا سولوشن پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے. پھر ہم نے کہا کہ اچھا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے جو بینک فار دا بک ہے, یہ بڑا ٹیکس پیئر کا بڑا مشکل پیسہ ہے یار. ہم تو بیچارہ چائے پیتا ہے تو اس پہ پیسہ لیتے ہیں, دودھ لیتا ہے اس پہ پیسہ لیتے ہیں, کسی چیز میں چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس پیسے کو ٹھیک استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ایک تو چوری ہے, چوری کو روکنا, بٹ افیکٹولی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیپیسٹی کوئی نہیں, مجھ سے ایک بلوچستان کے اندر پروجیکٹ, لاٹ آف دی پروجیکٹس ان بلوچستان, جو پروجیکٹ آفیسر ہے وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے, کخ نہیں اس کو پتا, 2 دن کے لیے جاتا ہے, کیا اس کو پتا چلے گا. سو وی ڈیڈ اے کپل آف ڈفرنٹ تھنگس. ایک تو ہم نے سپارکو کے ساتھ اگریمنٹ کیا, ایوری 4 ڈے
سیٹلائٹ بیس میرے پاس رپورٹ آ رہی ہے, اینڈ آئی کین سی آفس میں بیٹھ کے کہ یہ فلانی سڑک جو ہے یہ اس کے اندر گیپ ہے یا نہیں ہے. سیکنڈ, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر دیا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کے اندر, بجائے کہ سرکاری افسر بھرنے کے لیے جن کا کریئر پاتھ نہیں ہے, کوئی انسینٹیو نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر فرمز لی کمپیریٹیو بیسس کے اوپر, اور ان کو انوالو کر دیا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کے اندر. سو آپ کو 2 کام کرنے ہیں جو لارجر, میں اس لیے ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پیور اکانومسٹ والی بات نہیں ہے, یہ پولیٹیکل اکانومی والی چیز ہے نا, کہ گورنمنٹ کے اندر سسٹم میں کیا ہم نے سیکھا ہے, گورنمنٹ سسٹم کو کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس وائی آئی ایم مینشننگ دیز تھنگس. آپ کو زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا ہے, لیکن انگیج اس طریقے سے کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو بیسڈ ہو, یہ آئی پی پی والا نہیں, آیا پیسہ اور اس کے بعد ساری زندگی پیسہ کماتے رہو. دیٹس دا جنرل تھرسٹ ویئر وی نیڈ ٹو گو. رائٹ, میک سینس. اگین دیکھیں, آپ نے جو مجھے زیادہ تر چیزیں بتائی ہیں نا, یہ بڑی ایولیوشنری ہیں. آئی انڈرسٹینڈ پی ٹی آئی کی ریسنٹ ٹائمز میں فیلڈز ایسی آئی ہیں کہ دے ایوالوڈ انٹو ایولیوشنری with some sort of a language of revolutionary, but times it seem times require some sort of revolutionary steps, some revolutionary measures, some things that یہ جو آپ نے باتیں بتائیں تو پتہ بھی نہیں لگے گا عام آدمی کو کہ کچھ ہوا ہے, یو نو, آہستہ آہستہ, اچھا یہ ایک بندہ یہاں پہ ڈال دیں, یہ چیز یہاں پہ چینج کر لیں. when you are heading towards a collapse تو sometimes آپ کو بہت میسively, بہت کوئکلی, بہت میجر چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس میں لائک اگین پہلے بھی لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی کہ یو نو شوڈ وی کٹ دا سائز آف دا گورنمنٹ, شوڈ وی میسively sell off our SOEs جو کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں, because we don't have money, we don't have the luxury of کہ 3-4 سال تک فکس کریں گے پھر اس کو یہ کر دیں گے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہمارے ڈیفالٹ کے خرچے وہ ہیں, رسکس ہیں وغیرہ وغیرہ. سو از دیر اینی ریڈیکل میجر؟ ڈیمونیٹائزیشن واز ون آف دوز جو انڈیا نے لیا ہے ڈیورنگ دیئر ٹائم, وچ ول میک پیپل انکمفرٹیبل. ڈیمونیٹائزیشن کی کاؤنٹر یہ آیا تھا نا کہ یار لوگوں کی لائنیں لگ گئی تھیں, خواری ہو گئی تھی, اس کا جو آؤٹ کم تھا ورسز دا کاسٹ تو شاید اتنا نہیں تھا. کوئی ایسی میجر مجھے ریفارم کی آواز نہیں آ رہی جس سے مجھے فیلر یہ نہیں آ رہا کہ کوئی میسو چینج آئے گا. مجھے پرسنلی آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم, ٹھیک ہے وہ میسو چینج آئے تو اس سے میسو چینج سے شاید چھوٹا شارٹ پہ میسو پین بھی آئے, بٹ ایٹ لیسٹ شیک اپ ہونا چیز. بیکاز اچھا, سو پہلی بات تو یہ کہ یو آر بیک ٹو وہی کہ کوئی پین لیس ریمیڈی ہو, ادھر سے اناؤنسمنٹ ہو, ادھر سے سب کچھ ہو جائے. ایسا نہیں ہونے والا. اور ایک جو بہت بڑی تباہی پاکستان کے اندر آئی ہے نا, اور پچھلے 30 سال سے یہی چل رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے شارٹ ٹرم کرائسس میں ہیں کہ ہمیں وہ چیز بتاؤ جو اگلے 90 دن کے اندر کوئی امپیکٹ ہو سکے, اینڈ دیر فور وہ سارے کام جو کرنے کے ہیں جس میں 3 سے 4 سال کے اندر رزلٹ آئیں گے وہ ہم نہیں کرتے ہیں, اور 3 سے 4 سال کے لیے نہیں کرتے ہیں, 30 سال گزر گئے اور ابھی تک نہیں کر رہے. سو پہلی بات تو یہ مینٹلی کلیئر ہو جاؤ کہ یہ ہم نے کرنے ہیں اسٹیپس, اور یہ کوئی چھوٹے اسٹیپس نہیں ہیں. ٹریلینز آف روپی کی انرجی مارکیٹ میں سرکار کا کنٹرول اڑا دیں, یہ چھوٹا اسٹیپ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اسٹیپ لیں گے اور 3 مہینے کے بعد ریڈیکل ڈفرینس آ جائے گا, نہیں آئے گا, رائٹ. سو ایک تو یہ والا پارٹ ہے. بڑا اسٹیپ جو لینا چاہیے, لیکن اس کا بھی امپیکٹ فوری طور پر نہیں آئے گا. جب تک آپ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کو بلیک منی کے سنک ہول کے لیے نہیں استعمال کرتے رہیں گے یا استعمال کرتے رہیں گے, آپ کوئی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ بڑا اسٹیپ نہیں ہے, یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. بٹ سر how does one go about it? Because so attempts have been made. Right. مفتاح نے بھی کی تھی, میں نے بھی کی تھی. میسو ریزسٹنس آتی ہے. ہر پارٹی میں ہے نا, ہر پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر اسٹرکچر میں بیٹھے ہیں. آپ مجھے جس چیز سے آپ کی سب سے جو پاورفل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے سینئر ترین لوگوں کی نیٹ ویلتھ جڑی ہوئی ہو, جس کے اندر اس وقت میرے خیال میں جو سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے نا پالیٹکس کے اندر وہ ریئل اسٹیٹ پلیئرس کی طرف سے آتا ہے. سو بگیسٹ سنگل سورس آف پولیٹیکل فنڈنگ بن چکی ہو. میڈیا کے اندر مجھے تو ہر تیسرے دن کو نیا کوئی چینل خرید لیا جی, کسی ریئل اسٹیٹ والے نے خرید لیا. سو وہ اتنا ڈومیننٹ ہوتا جا رہا ہے, اتنا ڈومیننٹ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ دیٹس وائی ایم سیئنگ دس از دا بگیسٹ سنگل ریفارم. لیکن اگین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی لیڈ
ग्रोथ नहीं आएगी. दुनिया की कोई इकोनॉमी आज तक इजाद नहीं हुई है जहाँ सस्टेनेबल नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ हो सके without productivity led growth. And productivity का biggest killer in Pakistan right now is the money going into real estate. But then what reforms? Like एक तो ये बात है ना, ठीक है भाई आजकल आवाज़ तो होना शुरू किया, एटलीस्ट स्टेप 1 ये हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट होना शुरू हो गया. स्टेप्स भी लिए, मैं बता रहा हूँ ना, मिफ्ता ने लिए थे, मैंने लिए थे स्टेप्स, लेकिन हाउ डज वन गो अबाउट इट? बेसिकली तो आपने, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, कि उसको ब्लैक इकोनॉमी का सिंक होल इस्तेमाल ना करने दें. उससे शॉर्ट टर्म जो है आपको हिट आती है, ट्रांजैक्शन स्लो डाउन होंगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ द मनी विच इज गोइंग इन इज ब्लैक मनी. जब वो नहीं जाएगी और जब वहाँ पे जब इतना डोमिनेंट सेक्टर बन चुका है तो कुछ तो रियल इम्पैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी के ऊपर, रियल इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव होगा शॉर्ट टर्म के अंदर, बट उससे बहुत ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चर्ड इम्पैक्ट होगा. मुझे याद है एक दफ़ा मैंने पीएम को बोला, मुझे कह रहे थे यार मैंने उस हर एक से बात की है, सब ये कह रहे हैं. उससे मैंने कहा यार ये बताएं कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेटस को के सारे प्लेयर्स से पाकिस्तान के पूछेंगे कि पॉलिटिकली आपको क्या करना चाहिए, हाउ मेनी विल सपोर्ट व्हाट यू डू पॉलिटिकली. सो आप इकोनॉमिक स्टेटस को पाकिस्तान से पूछ रहे हैं तो दे विल नेवर सपोर्ट अ रेडिकल आइडिया, दे विल नेवर सपोर्ट एन आइडिया जिससे स्टेटस को अप एंड होता है. बट दीज आर सम ऑफ द बिग थिंग्स दैट, सो ये आप भूल जाएं कि आप बड़े स्टेप्स नहीं लेंगे और आप ठीक कर सकेंगे. लेकिन बड़े स्टेप्स जिसका 3 महीने में बचा, नो मुझे नहीं पता. आई एग्री, बट रियल एस्टेट कोई होगा स्मार्ट एस जिसको पता होगा, मुझे नहीं पता. आई एग्री, बट आपने कहा रियल एस्टेट में यू नीड टू रेन देम इन, दैट्स अ ब्लैंकेट टर्म, बट व्हाट कैन यू डू? कैन यू से कि फॉर एग्जांपल कि जी मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो नो क्वेश्चन आस्क पैसा वहां पे जा रहा है ना, जो आप इंडस्ट्री में नहीं कर सकते, आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर फर्म नहीं बना सकते हैं, आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते हैं, रेगुलेट करते हैं, लाइसेंसिंग करते हैं. Simply the money which is going in, you have to be able to answer for that यार. You cannot say कि कोई तरीका नहीं है कि 200 रुपए की जो ट्रांजैक्शन हो रही है और जो रिकॉर्ड 20 रुपए पे हो रही है और 180 रुपए अनरिकॉर्डेड है, यार इसका कोई तरीका ही नहीं है करने का. आई एम सॉरी, बिल्कुल तरीका है, राइट? सो दैट इज द वे इट इज बीइंग यूज. आई एम नॉट सेइंग रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस रोको, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ओवर टैक्स कर दो, कुछ भी ना करो. जो पैसा उसके अंदर आए वो पैसा कंपीट करे एट पार विद ऑल अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी. राइट नो, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि 200 रुपए की फैक्ट्री है और आप उसको 20 रुपए पे डिक्लेयर कर दें. आप जमीन खरीद सकते हैं 200 रुपए की और 20 रुपए पे डिक्लेयर कर दें, 180 आपको बताने की जरूरत नहीं है. ये जो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड है, इट इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द प्रोडक्टिव सेक्टर्स. एंड हाउ डज वन गो अबाउट दैट? यार इसके ऊपर भी इनिशियल हमारी काम भी हुआ था. 2 काम है. एक तो मैं टैक्स का तो इनफैक्ट ऑपोजिट हूँ मैं. आई रिमेंबर कर्नल अनवर नाम था शायद उनका, इधर ही अटक के हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे पंजाब के. आई रिमेंबर आई कॉल्ड हिम व्हेन आई वाज फाइनेंस मिनिस्टर. हमारी उनकी बात हो गई जून के बजट में, ये इंप्लीमेंट करने जा रहे थे पंजाब के अंदर कि जो वैल्यूएशंस है उनको आप मार्केट बेस कर दें. और कोई ये मानने की बात है कि आज की डेट एंड एज के अंदर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकती. स्टॉक मार्केट, 2 बड़ी एसेट क्लासेस हैं. स्टॉक मार्केट की इंस्टेंटेनियस प्राइस डिस्कवरी है, 100% अपनी ट्रांसपेरेंसी है, एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, सोर्स पे टैक्स डिडक्शन है, घर बैठ के एफबीआर के पास पैसा आ रहा है, राइट? लेकिन ये दूसरी जो एसेट क्लास है यार, इसके अंदर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकती. कोई मानने वाली बात है, प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकती. सो यू ब्रिंग द प्राइसेस एट पार विद द मार्केट एंड ड्रॉप, लेट्स से फॉर अ मिनट कि 10 गुना ज्यादा, शायद 10 गुना ना हो, 5 गुना हो, 3 गुना हो, जो कुछ भी है, वैसे 3 गुना ज्यादा है. आप जो टैक्स रेट है ना वो 3 गुना कम कर दें. अगर आपका 3% रेट था ना, उसको 1% कर दें. सो द टैक्स दैट यू ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज अनचेंज्ड, राइट? लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन जो हो रही है, वो ट्रांजैक्शन हो रही है रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी ऑफ द वेल्थ विच इज बीइंग पार्क्ड देयर. दैट इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट कि उसके ऊपर टैक्स कम है या एनीथिंग लाइक दैट. Makes sense. I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 30-minute-ish mark. Wow. I want to circle back to the micro, the current situation, and I want you to give me an image of where we're going. Early on I talked about hyperinflation. I feel like we're not talking about that enough. I feel like people are scared. I've spoken to a lot of businessmen, a lot of corporate CEOs recently,
آن کیمرا وہ مجھے کہتے ہیں there's a lot of hope, we'll get we're a very resilient قوم. کیمرہ بند ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں حالات بہت ٹائٹ ہیں. میں ان سے کہتا ہوں سر آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, آپ کیوں نہیں بولتے؟ they're scared unfortunately. میں نہیں چاہتا کہ برے حالات ہوں, آئی ہوپ کہ حالات بہتر ہوں, بٹ ایک ان انفارمڈ جو ہماری پاپولیشن ہوگی اور پھر وہ اس کو جا کے جب ہٹ پڑے گی تو the rage will come out in much more unstructured and unsustainable ways rather than کہ ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ یار یہ حالات ہیں, اس طرف ہم جا رہے ہیں. prepare yourself, brace for impact, create the right take the right decisions right now. How do you see the short term things evolving in the future and how real are the risks of hyperinflation in Pakistan right now? دیکھیں اس کے اندر دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہائپر انفلیشن کے دو پرٹیکولر ایریاز ہیں آف کنسرن جہاں پہ آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, پاکستان از نیور سین دس, ایک ہائپر انفلیشنری انوائرمنٹ کے اندر جا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ ہم چلے جائیں گے, بٹ جا سکتے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم اس کا ریئل رسک موجود ہے. پہلا, آپ کے ایکسچینج ریٹ, اپنے ایکسچینج ریزروز گرتے چلے جا رہے ہیں. IMF کا پروگرام نہیں کرے. آج آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جب آئے گی نئی گورنمنٹ وہ کرے گی. 7 فیلرز آ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ تو الیکشن ابھی وقت پہ نہیں ہونے, تو اگر الیکشن بھی وقت نہیں ہونے تو پتہ نہیں کب نئی گورنمنٹ آئے گی, پتہ نہیں کب وہ ہوگا. ان دا مین ٹائم جو ہے یور ان اے ٹیل اسپن اور آپ کے ریزروز گرتے چلے جا رہے ہیں. سو ایک تو وہ رسک ہے کہ یور کرنسی گوز ان ٹو اے فری فال اینڈ دیٹ کازز دی ہائپر انفلیشن. دوسرا جو ہے, جو پاکستان کی ایک بہت اچھی چیز رہی ہے, ہمارا اچھا ہائی کوالٹی سینٹرل بینک رہا ہے, بڑا ڈسپلن سینٹرل بینک رہا ہے, اور اس نے اچھی اکنامک مینجمنٹ کی ہے. اینڈ دیٹس ون آف دا ریزنز وائی انفلیشن کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول پاکستان میں ہوئی نہیں ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مشکل حالات کریٹ ہوئے ہیں. ان مشکل حالات کے اندر جہاں آلریڈی آپ کا 38% انفلیشن چل رہا ہے, اس وقت آپ کے OMOs جو ہیں سینٹرل بینک کے اوپن مارکیٹ آپریشنز جو ہیں وہ 8 ٹریلین کراس کر چکے ہیں ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ جو ہے, اور ابھی جون کے پہلے ہفتے کے اندر کچھ 3.5 ٹریلین کے قریب کی انہوں نے انجیکشن کی ہے, اور وہ بھی 77 ڈیز کے لیے, شارٹ پیریڈ کے لیے نہیں کی ہے. سو ان دیٹ پیریڈ جہاں پہ آپ کا IMF پروگرام بھی نہیں ہو رہا, انسرٹنٹی ہے, گورنمنٹ پتہ نہیں اس وقت تک ہوگی, اور ساتھ لیکوڈٹی انجیکشن آ رہی ہے. سو یہ دو فنومنا ایک ساتھ جب آ رہے ہیں تو خطرہ ضرور نظر آ رہا ہے, اینڈ ہمیں اس کو منیمائز نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک بزنس کا تعلق ہے, ہم 2011 میں اسی طریقے سے ایسی تو نہیں تھی ابھی تو, جیسی ڈسپونڈنسی آئی ہیو نیور سین بیفور ان پاکستان ہسٹری, لیکن بہت لوگ جو ہیں بزنس جو ہے انہیپی تھا ایٹسیٹرا. تو ہم نے ایز پاکستان بزنس کاؤنسل اس وقت بنائی تھی, اینڈ وی ٹک آؤٹ ایڈس فرنٹ پیج آف دا نیوز پیپر. گورنمنٹ سے بات کرتے تھے, وہ نہیں آپ فکر ہی نہ کریں. اینڈ مجھے ابھی تک یاد ہے, آئی واز چیئرمین پاکستان بزنس کاؤنسل ایٹ دیٹ ٹائم, فرنٹ پیج پہ سارے نیوز پیپرس کے, بڑے پیپرس کے اتنے بڑے بڑے ہمارے اشتہار لگے آف دا رسک اور کیا ہو رہا ہے. 11 بجے میرا فون بجنا شروع ہو گیا تھا, کہاں ہیں آپ, آ جائیں, اچھا ڈیلیگیشن لے کے آ جائیں, لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک. سو کوئی پارٹیزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جا کے یہ کہنے کی نہیں ضرورت ہے کہ کس کو حکومت ملنی چاہیے کس کو نہیں ملنی چاہیے, لیکن جتنے برے اکنامک حالات ہیں اس میں آپ چپ رہ کے نہ بزنس کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں نہ ملک کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں. میکس لاٹ آف سینس. اسد صاحب, I would normally say this was very insightful, thank you for coming in, but میں سچی بات ہے کہ I've been despondent for the past few months, and every time I have these conversations it doesn't inspire a lot of hope, and so I'm going to ask you one last question. Same breath میں is there, مجھے وہ والا آنسر نہیں چاہیے کہ دیکھیں ہوپ کے بغیر تو زندگی بے معنی ہے, بٹ شارٹ ٹرم کے اوپر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ از دیر ہوپ, بہت آربیٹری وہ ہے. آر وی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کوئکلی اف وی کین ڈو سم تھنگ میجیکل, یا ناؤ ویئر ان فار اے کمپیریٹیولی لانگر پیریڈ آف. یہ تو آپ بھول جائیں نا, دیکھیں ایون اف یو اسٹارٹ ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیشنس رائٹ ناؤ وچ وی آر ناٹ, اس وقت جو ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے وہ اس سے آپ ریکوری پاتھ کے اوپر نہیں چل رہے ہیں, رائٹ, یو آر سنکنگ فردر ان ٹو دا ہول دیٹ یو آر ان. بٹ لیٹس سے کہ کل صبح سے یا آج کا بجٹ جو ہے وہ دیٹ بیکمز دا بیسز, اور زبردست پاکستان میں اب سب سینسیبل ڈیسیشنز ہیں. ایون دین 3 سے 5 سال ایک ٹف پیریڈ کے لیے آپ تیار ہو جائیں.
आई रिमेंबर 2018 में हमारी हुकूमत आने के कोई महीने 2 महीने बाद मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में गया हुआ था, लाइव कैमराज रन कर रहे थे. दे आस्क्ड मी कितना टाइम लगेगा, एंड ऐसा 2 साल से पहले नहीं होगा. वी आर इन अ मच डीपर मैस राइट नाउ. सो 3 से 5 साल आपको, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इवन दो आपको बेनिफिट आज नज़र नहीं आ रहा है, होप खुद बखुद फिर क्रिएट हो जाती है. ओके, यू कैन सी वेयर दिस इज हेडेड. ठीक है यार, बॉटम आउट हो जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा एक ग्राफ नजर आना चाहिए. चलो ईयर ऑन ईयर तो बेहतर. अच्छी बात पाकिस्तान की ये है कि 2/3 जो हैं वो यूथ हैं. सो जब आप 30-32 साल के हैं या 23-24 साल के हैं, सो यू कैन वेट इट आउट. 3-4 साल जो है असद उमर जैसे बाबे ना शायद वेट कर सकें, लेकिन नौजवान जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसको अगर डायरेक्शन सही नज़र आती है तो वो वेट आउट कर लेगा. लेकिन मैंने अपनी लंबी ज़िंदगी में आज तक ऐसी होपलेसनेस देखी ही नहीं जैसी आजकल मुझे सुनने को मिल रही है. और ये बड़ा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, यूथ, स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें कि किस चीज़ से तुम्हें खौफ आ रहा है, वो इस होपलेसनेस है. Makes sense. Sir, thank you so much for coming in and sharing all that insight. I hope that we're able to find a solution for this. I hope that collective memory से हम अपने पिछले 6 महीने की जो trauma है, economic, political, social and otherwise, वो wipe out कर सकें. Because, or maybe not, maybe that trauma will be the basis of better decision making in the future. So thank you so much for coming in and sharing all that insight. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे प्लीज़ तमीज़ से बताएं कि what are your thoughts about what's going on? Do you agree or disagree with what we've talked about? What are some of your ideas of sorting this mess out? Again, I didn't do politics, and so I hope that we're not going to see a lot of politics in the comment section. पढ़ी लिखी ऑडियंस है मेरी, तो I hope कि हम पढ़ी लिखी conversations नीचे भी सुने. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.